بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز میں کچھ باتیں پچھلی مرتبہ ہم نے رمضان اور روزے اور قرآن کے فضائل اور اہمیت کے تعلق سے دیکھی. اس بار کچھ باتیں روزوں کے مسائل کے تعلق سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. مسائل یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ جب مسائل بیان کیا جاتا ہے تو یہ پوچھتے ہیں کہ مسائل کی کیا ضرورت ہے، اگر ہم فضائل کو جان لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے کسی عمل کو کرنے کے لیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی عمل کو کرنے کے لیے اس کے فضائل جاننے سے انسان کو ترغیب ملتی ہے، انسان اس کے طرف لپکتا ہے، انسان کو اس کے اندر اس کی اہمیت معلوم ہونے سے مزہ آتا ہے. یہ بات تو ہے. لیکن جب کسی مسئلے کے اس کو مسائل پتہ ہوتے ہیں، کسی احکام کی شریعت کے مسائل پتہ ہوتے ہیں، تو اس کو وہ عبادت کرنے میں مضبوطی محسوس ہوتی ہے، اس عبادت کا وہ صحیح فائدہ اٹھا پاتا ہے اور اس عبادت کو بنا شک اور شبے کے وہ کر پاتا ہے. آئیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سمجھ لیجئے کسی انسان نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی. اب اس فرد کو، شخص کو اس کے مسائل نہیں پتہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پورا روزہ جب اس نے کھایا تب سے لے کر شام تک وہ طے نہیں کر پاتا ہے کہ روزہ ہوا یا روزہ نہیں ہوا. پڑوسی بول رہے روزہ نہیں ہوا، ابا بول رہے روزہ ہو گیا، چاچی بول رہے تھے ایسا روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، محلے والے فلاں بھائی بول رہے تھے ایسا روزہ ہوتا، انہوں بول رہے تھے ایسا ہوتا، انہوں بول رہے تھے ایسا ہوتا، اور شام تک متذبذب، مطلب دل میں پریشان، ہوا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، جان دو وہ کھا لیے ہیں تو اب شروع کر دو کھانا دینا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں احکام کے ساتھ مسائل معلوم ہونے سے، کسی احکام کے فضائل کے ساتھ آپ اس عمل کو بہت مضبوطی سے کر سکتے ہیں. اب کسی شخص کو علم تھا روزے کی فضیلت کا بھی، روزے کے مسائل کا بھی، اس نے کچھ کھا لیا غلطی سے، یا اس کے سامنے کسی نے کچھ کھا لیا، تو وہ کہتا ہے کھا لینے سے، غلطی سے، جان بوجھ کے میں نے چونکہ نہیں کھایا، میرے روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا ہے، معاملہ ختم ہو گیا. اب پوری باقی کی عبادت مضبوطی سے کر رہا ہے. تو جہاں فضائل لوگوں کو آمادہ کرتے کسی عمل کے کرنے پر، وہیں مسائل آپ کو اس عمل کو مضبوطی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اور بنا کسی جس کو ہم کہیں گے شک اور شبے کے اس عمل کو کرنے میں آپ کو مدد کر رہے ہیں. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب مسائل نہیں جانتے، جیسا کہ بہت سارے لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کے آنے کے بعد بھی ان کے یہ قول میں نے سنے ہیں بار بار، یہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے. پچھلے بار ذرا کمزوری نظر آ رہی، انشاءاللہ اب یہ بار پورا کریں گے. تو کہا پچھلا پورا ہے جو 2 لاکھ اور 3 لاکھ اور 4 لاکھ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ کے ویسٹ ہوئے، یہ اللہ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کو مسائل ہی نہیں پتا ہے. تو پورا کر تو لیے لیکن پھر بھی دل میں آ رہے ارے وہ چھوڑ دیے، ارے یہ چھوڑ دیے، چلو اب انشاءاللہ اگلی بار، پھر اگلی بار کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ موقع دیتا ہی نہیں دیتا ہے. تو اگر مسائل کا بھی آپ اتنا ہی مضبوطی سے علم حاصل کر لے جانے سے پہلے، تو انشاءاللہ عزیز بنا شک اور شبے کے
ایک فریضہ حج کو آپ اطمینان کے ساتھ کر سکیں، اور وہیں علم حاصل کریں تو بس پھر وہ فریضہ اپنی جگہ، اور بس دل میں ادھر ہوا نہیں ہوا، ڈبل کر لیتے، ٹرپل کر لیتے، ایک بار دوہرا لوں، 2 بار دوہرا لوں۔ تو کسی بھی چیز کے مسائل بھی جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا فضائل جاننا یا اس چیز کا کرنا۔ اور مسائل کو جاننا یا کسی عمل کو جب شریعت کہتی ہے کرو، تو جو چیزیں اس کو تکمیل کے لیے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لگتی ہیں، ان چیزوں کا سیکھنا بھی شریعت میں فرض ہے۔ جیسے کہ نماز فرض ہے تو نماز کے تمام مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، جیسے کہ غسل کا ہونا، وضو کا ہونا، ٹھیک ہے، اور تمام تر چیز، قبل رخ چہرہ ہونا، یہ تمام تر چیز فرض ہے سیکھنا۔ کیوں؟ تو نماز فرض ہے، خالی نماز فرض نہیں ہے، اس کو جو چیزیں مدد کرتی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں، مکمل کرنے میں، اس کی تکمیل میں، ان چیزوں کا سیکھنا بھی فرض۔ تو ویسے روزہ فرض ہے تو روزے کو کیسے کرے پورا، ان تمام مسائل کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا روزہ رکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنا اتنا ہی فرض ہے جتنا زکوٰۃ دینا، ورنہ بہت سارے کو اللہ رحم کرے غلطی کی بنیاد پر، کچھ تو جان بوجھ کے کرتے، وہ الگ پارٹی اور گروپ ہے، غلطی کی بنیاد پر سال ہاں سال اپنے مال کی، سونے کی، چاندی کی، پلاٹس کی، سٹاکس کی زکوٰۃ ایسی دیتے ہیں کہ جس زمانے میں لیا گیا تھا اس کے اعتبار سے پلاٹ 4,000 کا دادا کا لیا ہوا ہے، حالانکہ اب 4 کروڑ قیمت ہے، لیکن وہ زکوٰۃ دیتے 4,000 روپے کی، جو بیچنے کی نیت سے لیا ہوا، یاد رکھیں۔ سٹاک ہے تو سٹاک کے اصل کی زکوٰۃ دیتے ہیں، مطلب جتنے میں آپ کو پڑتا ہے، جبکہ سٹاک پر زکوٰۃ اصل کے ساتھ پروفٹ ایڈ کر کے دیا گا، پروڈکٹ کا ایکچوئل ریٹ پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے پروڈکٹ مینوفیکچر کیا جس کی کاسٹ 10 روپے آتی ہے لیکن سیل ہوتا ہے 100 روپیز میں، تو زکوٰۃ 100 کی دینا پڑتا ہے۔ سونے اور چاندی جب لیے تھے، دادی کے زمانے میں 40 روپے تولہ، امی کے زمانے میں 400 روپے تولہ، اس کے بعد میری شادی میں 4,000 روپے تولہ، اور پھر اب بچے کی شادی میں 30,000 روپے تولہ، تو ویسی زکوٰۃ دے رہے ہیں، 40 روپے کی، 400 روپے کی، 4,000 روپے کی اور 30,000 کی۔ تو دیکھیے آپ لائبریری میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، ایک عبادت کر رہے ہیں فرض سالوں سال سے، لیکن پتہ نہیں مسئلہ۔ بہت ضروری ہے، ہائی ٹائم ہے کہ ہم چیزوں کے مسائل بھی سیکھیں۔ تو میں نے یہ بات اس لیے رکھی کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مسائل کیوں سیکھنا، اس لیے سیکھنا ہے کہ اپنی عبادتوں کو مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے، یقین اور پختگی کے ساتھ کرنا ہے کہ جو کر رہے ہیں یہی کرنا تھا ان کو، یہ نہیں کہ کر تو لی لیکن یار ہوا یا نہیں ہوا، کرنا ہے نہیں کرنا، ڈبل ریپیٹ کر لینا ہے، ٹرپل کر لینا ہے، جان دو قضا کر لیں گے، فدیہ دے دیں گے۔ پہلے تو پتہ ہو عبادت ہوئی یا نہ ہوئی تو پھر قضا، فدیہ، کفارہ سب طے کیا جائے گا، جب ہو جا رہی تو پھر کیوں شک کرے اپنی باتوں میں، یہ بات ضروری ہے۔ اب آئیے رمضان آتا ہے تو رمضان کی شروعات سے کچھ باتیں ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے چاند دیکھنے کے مسائل۔ رمضان جب آتا ہے تو سب سے پہلی چیز چاند سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ گئے ہیں، اور رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو افطار کرو، مطلب چاند سے رمضان شروع ہو جاتے ہیں، اور مطلب مہینہ شروع ہونے سے رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے رمضان کے چاند کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح ہدایتیں ہیں کہ اگر سمجھ لیجئے شعبان کا چاند، مطلب 29 شعبان کو اگر آلود موسم ہوتا ہے، چاند دیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا 30 دن پورے کر لیے جائیں۔ اور اگر عید کا معاملہ آتا ہے اور عید کے وقت بھی سیم سیناریو ریپیٹ ہوتا ہے کہ بادل آ گئے اور سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی خبر نہیں ہے، اور پورا موسم اس طرح سے ہے کہ چاند نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو یہاں بھی آپ نے فرمایا پھر رمضان کے بھی کتنے کرنا ہے، 30 دن پورے کرنا ہے۔ تو ہمیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے۔ چاند دیکھنے میں اس بات کا آپ لحاظ رکھیں گے کہ اگر چاند نہ دکھ پائے تو وہ منتھ آپ کمپلیٹ کر لیں گے، چاہے رمضان اگر شروع ہو رہا ہے تو آپ شعبان کو 30 کر لیں گے، اور اگر عید کا معاملہ ہے تو وہاں بھی آپ 30 کر لیں گے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، ورنہ ہر شخص افراط اور تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ حالانکہ امت کے اندر ہلال کمیٹیاں، چاند دیکھنے کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہے ہر شہر کی، پھر بھی پتہ نہیں ہر آدمی اضطراب، مطلب ایک طرح سے ایک شکار نظر آتا ہے کہ ہر آدمی انوالو ہے کہ چاند دکھا یا نہیں دکھا۔ اور آج کل کمیونیکیشن اتنا آسان اور اتنا سستا ہو گیا ہے کہ امریکہ سے خبر آ گئی چاند دکھ گیا تو میرے بھائی امریکہ میں دکھا، یہاں نہیں دکھا، ہے نا؟ یا پھر فلاں سے خبر آ گئی چاند دکھ گیا، اور بس پھر ایک ایسا ماحول، ایک ایسے حالات کی آتے کہ کبھی کبھار اللہ رحم کرے ہم پر، ہم ضد کی بنیاد پر عید منا کے لیتے ہیں۔ مطلب ہمارے علماء کو، ہلال کمیٹی کو، یا شریعہ بورڈ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں
کہ وہ سوچتے ہیں یار جان جانے سے اچھا ہے، فساد ہونے سے اچھا عید کرا دو. یہ اس حد تک ہوتا ہے، اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ کچھ جگہ تو محکمات اور حکومت بھی اس میں شامل ہوتے کہ عید کل کروا دی جائے، ڈکلیئر کیجیے، اس لیے کہ کروڑوں کا مال آ کر پڑا ہے. اگر آپ عید کل آج ڈکلیئر نہیں کریں گے تو کل یہ مال نہیں بک سکتا ہے. تو لہٰذا تاجر بھی پریشر ڈالتے ہیں، گورنمنٹ بھی پریشر ڈالتی ہے کئی جگہ سے کہ بھائی کرا دو، ڈکلیئر کر دو آپ. تو بڑا سادہ سا اصول ہے، چاند دیکھے تو افطار شروع، چاند دیکھے تو روزہ رکھ لیا، اور چاند دیکھا تو عید کر لی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس معاملے میں چونکہ ہر فرد یہ کام نہیں کر سکتا تو ہلال کمیٹی پہ آپ ڈیپینڈ رہیے. ہلال کمیٹی بورڈ آپ کو بتا دیں گا کہ چاند دکھ چکا ہے تو بس شروع ہو گیا، اور وہ کہتے ابھی نہیں تو ان پر اعتماد کیجیے، ورنہ ہوتا ہے کہ ان پہ بھی لوگ شک اور شبہات کرتے ہیں. اسی طرح اگر چاند کے تعلق سے اگر ایک شخص بھی گواہی دے دے کہ چاند دکھ گیا تو اس کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر ہم کل سے رمضان کے روزے رکھیں گے. تو پتہ چلا ایک مومن کی شہادت بھی چاند کے لیے کافی ہوتی ہے کہ ہم اس کی شہادت لے کر جو ہے روزوں کی ابتدا کر لے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت ساری بار جو ہے یہ الگ بات ہے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کسی جگہ جھوٹ کا عام چلن ہے تو کئی گواہیاں لی جا سکتی ہیں، لیکن عام اعتبار سے اگر مومن شخص ہے تو بہرحال اس کی گواہی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ عاقل ہے اور اس کی عقل صحیح سلامت ہے، تمام چیزیں ہیں، تو ایک مومن کی گواہی بھی رمضان شروع بھی کروا سکتی ہے اور عید بھی کروا سکتی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہو جائے. اسی طرح جو ہے رمضان کی پہلی رات، مطلب رمضان جب شروع ہو رہا ہے، اگر چاند چھوٹا یا بڑا دکھتا ہے تو شک نہیں کرنا چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا یہ کہ لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور سفر میں لوگوں نے چاند دیکھا. کچھ نے کہا یہ تو تیسری کا چاند ہے، کچھ نے کہا یہ دوسری کا چاند ہے. اختلاف ہو گیا. مدینے آئے تو عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم نے چاند دیکھا، لیکن کچھ نے کہا تیسری کا ہے، کچھ نے کہا دوسری کا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وہ چاند پہلی کا ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلی کی چاند کو تمہارے دیکھنے کے لیے ذرا بڑا کر دیتا ہے، سہولت کے لیے ہمارے. تو لہٰذا انہوں نے اختلاف کو ختم کر دیا. تو کبھی ہوتا ہے چاند آپ نے دیکھا اور ارے مطلب 29 ہے سمجھ لیجیے، اور اس دن ڈکلیئر نہیں ہوا، اب 30 آ گئی، 30 تاریخ آ گئی، 30 تاریخ کو چاند دیکھے تو بڑا دکھ رہا، ارے دیکھو کل سے شروع ہو گئے ہوں گے رمضان، انہوں نے سب گڑبڑ کرا دی، کمیٹیاں والے یہ کرتے وہ کرتے، کیوں چاند بڑا دکھ رہا. حدیث آ گئی، حدیث آ گئی کہ نہیں؟ اگر بڑا بھی دکھتا ہے تو ہم اس بات پہ وہ کریں گے کہ اللہ نے ہمارے اس کو دکھانے کے لیے بڑا کیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اسے تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس میں بھی جو ہم نے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اسی طرح جو ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کے لیے اور چاند دیکھ کر افطار کرنے کے لیے اس زمین، اس ملک اور اس زمانے کا لحاظ رکھا جائے گا. یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کہ جس زمین اور زمانے میں آپ رہ رہے ہیں یا پھر جس دنیا کے علاقے میں، وہاں کا اس معاملے میں اعتماد کیا جائے گا. اسی طرح اگر آپ جو ہے رمضان کے مہینے میں جو ہے سفر پہ ہے، ملک سے ملک چینج ہوتے ہیں، ایسا آج کل عام ہوتا ہے، سعودی عرب سے ہندوستان آ رہے ہیں، ہندوستان سے ملیشیا جا رہے ہیں، ملیشیا سے امریکہ جا رہا ہے، کوئی دنیا بھر میں لوگ ہوں. اگر ایک علاقے سے آپ دوسرے علاقے جاتے ہیں اور جس علاقے آپ پہنچتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے روزوں کی گنتی کم پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پر میں جو ہے کسی ایک ملک سے سمجھ لیجئے ملیشیا سے ہندوستان کی طرف آیا، جس دن ہندوستان پہنچا تو یہاں 29 تھی، لیکن جس دن ملیشیا سے نکلا وہاں 28واں روزہ تھا ان کا، کیونکہ وہ ایک دن بعد ہوتے ہیں ہم سے. اب ہندوستان آ گیا، 29 کو چاند دکھ گیا تو گویا اس انسان کا ایک روزہ کم ہو گیا. ہندوستان میں 29 ہوئے، اس کے کتنے ہوئے؟ 28. تو وہ بعد عید کے، عید تو مسلمانوں کے ساتھ منائیں گا، بعد عید کے وہ ایک روزہ رکھیں گا. اب اگر گنتی زیادہ ہو رہی ہے، جیسا سعودی عرب سے کوئی ہندوستان آیا، جبکہ سعودی عرب ایک دن ایڈوانس چل رہا ہے، پہلے چل رہا ہے، ہندوستان وہ 30 کو نکلا، مطلب اپنی 30 کر کے ہندوستان پہنچا تو ہندوستان میں یہ تھا کہ یہاں کی 30 چل رہی تھی ابھی، تو گویا اس کا 31واں روزہ ہے نا. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ روزہ اس پر نفل ہوگا اور اس کو لیکن یہ روزہ رکھنا پڑے گا، اور وہ عید مسلمانوں کے ساتھ ہی کریں گا. مطلب یہ نہیں کہ اب میرے تو ایکسٹرا ہو جا رہے 31 تو میں ایک روزہ چھوڑ دوں گا، نہیں، اسے وہ نفل روزہ رکھنا پڑے گا. اس لیے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ وہ اکیلا بغیر روزے کریں گا اور سارے لوگ روزے سے ہوں گے؟ یہ روزے کا احترام اور دیگر مسلمانوں کا احترام ہوگا
کہ وہ جو ہے کھانا نہ کھائے پائیں نہ بھی، تو بہتر چیز ہے ایک نفل روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر، اور کم ہو جائے تو اس کی گنتی کو عید کے بعد اس کو پورا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے عید کے چاند کے لیے میں نے بات رکھ دی کہ عید کے چاند میں بھی اگر چاند جو ہے عید کا اختلاف ہوتا ہے تو 30 دن پورے کر لیجیے، اور بعد میں 1 تاریخ کو پھر ہم جو ہے عید آرام سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آئیے نیت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھ لیں، اور جو ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار، عمل کا ڈائریکٹ تعلق کسی عمل کا نیت سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا روزے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزے کی نیت جو ہے وہ فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ نفل روزے کے لیے آپ کو جو ہے جس کو ہم کہیں گے زوال تک وقت ہے کہ آپ نیت کریں، مطلب دوپہر تک وقت ہے کہ آپ نیت کریں، لیکن فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا یاد رکھیے شرط ہے۔ شرط کا معنی ہوتا ہے کہ اگر یہ نکل جائے تو وہ عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، کنڈیشن ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے جو روزہ رکھنے کا ارادہ کرے وہ ضرور نیت کر لے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان رات میں نیت کر لے، اگر نہیں اٹھ سکا، نیند نہ کھلے، سحر نہ بھی ہو، تو انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت روزہ رکھنے کی تھی۔ اب روزہ رکھنے کے لیے کیا نیت کے کچھ خاص الفاظ ثابت ہیں؟ تو روزہ رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے خاص الفاظ ادا کرنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، ثابت نہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نیت کی دعا کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، اور اس کے آگے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ اس سال اکثر لوگوں نے اس دعا کو چھاپنا بند کر دیا، مطلب لوگوں کو ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور افطار کے لیے بھی خاص دعا کی جاتی تھی، الحمدللہ اس سال وہ خاص دعا بھی کہیں نہیں چھپی، اور وہی دعا چھپی جو سنت سے ثابت ہے۔ تو گویا سحر کی نیت ختم، غائب کر دی گئی، چونکہ نیت کے الفاظ ادا کیے جا رہے تھے۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ اس کے اندر ایسے الفاظ تھے جن الفاظ کو ایک طالب علم جو مختصر سی بھی عربی جانتا ہے وہ سمجھ جائیں گا کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں چوک اور غلطی ہو رہی۔ نویت ان اصوم غدن، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ غدن کہتے عربی میں، یا غد کہتے کل آنے والے کو، الیوم کہتے آج جو گزر رہا ہے، الامس کہتے ہیں جو کل گزر چکا ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، ٹھیک۔ ایک صاحب نے، جب میں یہ ویڈیو پچھلے سال کا اپلوڈ کیا گیا کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، جب میں نے کہا تو کہا نہیں، وہ غد کا معنی ہے کنٹینیوشن میں جو آنے والا وقت ہے، کنٹینیوشن میں جو آنے والا وقت ہے۔ میں نے کہا آنے والے وقت کے لیے غد کا لفظ کہاں ہوتا ہے؟ وقت آنے والا، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم روزہ جس دن کا رکھ رہے ہیں تو وہاں آنے والے وقت کی ایڈوانس نیت کیوں کر کے رکھیں گے؟ دوسرا، میں نے اسی کے ساتھ اسی جملے میں اس ویڈیو میں کہا تھا کہ جو ہے نیت کے الفاظ جو نماز میں ہم کرتے ہیں یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور کوئی شخص اگر اس کو عربی میں بتا دے کہ یہ عربی میں یہ ثابت ہے تو میں بھی پھر شروع کر دوں گا۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے عربی میں بھی وہ نیت ٹائپ کر دی، یہ ہے۔ جب انہوں نے عربی میں وہ لکھ دی تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا حوالہ، تو بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے بات کرنا بند کر دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا کیا، جو اردو کے لفظ ہے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی، جو کہ میں نے یہ الفاظ رکھے تھے، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، تو ایگزیکٹلی وہ چونکہ عربی جانتے تھے عربی میں لکھ دیا۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ عربی میں ثابت کر دیا آپ نے، لیکن حوالہ بھی تو دے دیجئے، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کیسے ہم شریعت کو مذاق بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، دیکھیے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عربی میں نہیں ہے، مطلب سنت سے ثابت نہیں ہے، اور وہ انسان جو ہے عربی میں ٹائپ کر رہا ہے، اس کو ترجمہ کر کے، ہو سکتا ہے گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈال دیا ہوں گا اور ترجمہ کر دیا اور اس کو ڈال دے رہا ہے، یا وہ عربی جانتا بھی ہوگا۔ تو شرم کی بات ہے میرے بھائی، یہ تو ہم نے ایجاد کی، حوالہ کہاں اس کے پیچھے؟ حوالہ، ریفرنس کہ رسول اللہ نے کیا، یہ وہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال روزے کی نیت زبان سے کرنا یہ ثابت نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ دل میں نیت کریں کہ انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، مجھے رات میں آپ سونے سے پہلے نیت کر لیں کہ روزہ رکھنا ہے، اٹھنا ہے سحر میں، یہ نیت ہو گئی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ نفلی روزے کی نیت آپ بہرحال دن بھر میں کبھی بھی جو ہے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے درست نیت ہونا روزے کی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک،
جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے نیت درست ہو۔ بہت سارے لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ گھر میں سب روزہ رکھتے ہیں، اور جس دن سب نہ رکھے وہ بھی چھٹی مار دیتے ہیں، تو یہ تو نیت درست نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں، یہ تو مجبوری میں ہوئی کہ اب کھانا کون بنا کے دیں گا، سب روزہ ہے تو، جب سب نہیں ہے تو خود بھی چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، روزہ صرف خالص اللہ کے لیے، کسی کو دکھاوے اور ریا کے لیے نہیں۔ اسی طرح کچھ باتیں سحر اور افطار کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے کنفیوژنس دیکھے جاتے ہیں، غلط فہمیاں دیکھی جاتی ہے، جو لوگ سحر کے بارے میں رکھتے ہیں، افطار کے بارے میں رکھتے ہیں۔ آئیے کچھ باتیں۔ سحر کا کھانا برکت ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد خاموخواہ سحر نہیں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سحر کو آخر تک کرنا یہ سنت اور مستحب ہے، مطلب اس کے آخر وقت تک، لیکن یہ بات یاد رکھیے سحر کا کرنا سنت اور مستحب ہے۔ سحر کا کرنا نہ ہی فرض روزوں کے لیے اور نہ ہی نفلی روزوں کے لیے شرط یا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ مطلب چھوٹ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خاموخواہ کبھی مت چھوڑیے، اس لیے کہ سحر کے تعلق سے آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرما رکھا سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ ایک روایت نے فرمایا میری قوم جو ہے امت تب تک گمراہی پہ نہیں ہوں گی جب تک افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتی رہیں گی۔ تو گویا اس سے پتہ چلا سحر بہت اچھا عمل ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے، اس کے بغیر بھی روزہ درست ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ رات میں نیند نہیں کھلی، نیند سے پھر بیدار ہوئے تو فجر ہو گئی اور بولتے آج کا روزہ نہیں رکھے، کیوں؟ سحر نہیں ہوئی، سحر نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ہوئی۔ سحر شرط نہیں ہے، اللہ نے صحت تندرستی دی ہے تو رکھ لیجیے بغیر سحر کے، اور کیا کوئی بہت بڑی مشکل بات ہے بغیر سحر کے روزہ رکھنا؟ رکھ سکتا ہے کہ انسان کوشش کرتا، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میں سمجھتا ہوں بعد میں ساری زندگی بھی کوئی اگر بلا وجہ ایک روزہ چھوڑ دے نا، ساری زندگی بھی رکھتا رہے تو وہ ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا، اس کی برابری نہیں کر پائے، بہت اہم عمل، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ رکھیں، لیکن بیمار انسان ہے، اس کو وقتاً فوقتاً کھانے کی ضرورت ہے، شہر میں بھی نہیں کھائیں گا تو کیسے رہیں گا؟ تو یہ ایک الگ کنڈیشن ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی اعتبار سے اگر اللہ نے صحت طاقت دی ہے، حالت ہے، تو بغیر سحر کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح جو ہے فجر کی اذان سے پہلے سحر میں اٹھانے کے لیے اذان دینا یہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث کے اندر، یہ متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا جب ام مکتوم اذان دیں تو تم روزہ مطلب سحر کھانا نہ چھوڑو، جب بلال اذان دیں تو تم کھانا کھانا جو ہے چھوڑ دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی رات میں، ایک ہوتی تھی سحر کے لیے تاکہ لوگ جاگ جائے، اور دوسری ہوتی تھی فجر کے لیے تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ اب کھانا بند کر دینا ہے۔ تو کتنا اچھا سنت طریقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ سنت طریقے کو چھوڑ کر ہم کیا کیا طریقے اختیار کر رہے ہیں سحر کے لیے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ کئی جگہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، کئی جگہ کھمبے بجا رہے ہیں، کئی جگہ ڈھول بجا رہے ہیں، کئی جگہ دروازے پیٹ رہے ہیں نا، اور کئی جگہ جو شروع ہوتا تھا، الحمدللہ اورنگ میں نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہے، سحر کو 2 گھنٹے باقی ہے، جو رات میں 2 بجے شروع ہوتا تھا پہلا، کوئی تو ایک آدمی شاید رات بھر جاگتا تھا اس زمانے میں، مجھے بھی یاد ہے میں چھوٹا تھا تو میں سنتا تھا، حضرات اٹھ جائیے 1 گھنٹہ باقی، چلا اور بس۔ میرے بھائی اللہ کے رسول نے اس دن کو مکمل کیا۔ اذان کا طریقہ بدنا ہے، اذان تو نہیں دیں گے، باقی سب کریں گے۔ کچھ لوگ سائرن بجا رہے ہیں نا، گھڑیوں سے بج رہا ہے تو گھڑی میں نہیں تو ٹیپ میں لگا کے، موبائل میں لگا کے مائک کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب مائک میں آپ کون کی آواز بجا سکتے ہیں اور لوگوں کے کان کر کر سکتے ہیں، تو اس سے اچھا اگر اذان دے دے تو کتنی خوشی بھی ہوں گی۔ شیطان جو ہے اذان جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ ہم گواہیاں دیتے کہ جو ثابت بھی، یہ نہیں کہ میں منمانی اذان ایجاد کر رہا ہوں، یہاں دے دو یہاں دے دو، یہ ثابت اذان ہے۔ جہاں ثابت ہے اذان دینا وہاں تو نہیں دیتے، اور پتہ نہیں مردوں کو دے رہے، میت پہ دے رہے، خبروں پر دے رہے، ہاں جھگڑا ہوگا تو کان میں دے رہے، تو کہاں دے رہے اس کی کوئی وہ نہیں، جبکہ دینا یہاں ہے اذان۔ تو آپ دیکھیے سائرن بجائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، مطلب ایسا لگتا ہے کبھی کبھار کہ ہم نے ٹھان لیا کہ سنت کو تو نہیں اپنائیں گے، باقی چاہے کچھ بھی ہو سب اپنائیے سنت، اذان دیجیے، ٹھیک؟ تو یہ ہوں گی نہیں یہاں لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، تم اذان دینے کی تو ابھی سحر کر لیں گے۔ میرے بھائی لوگ بہت ہوشیار ہے، کھانے پینے کے معاملے میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے،
وہاں کچھ نہیں بند کرتے ہو، وہاں نہیں بند ہوتا کچھ بھی، ہے نا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں عشاء کا ٹائم ٹیبل، فجر کا ٹائم ٹیبل تو مانتے ہیں ایک ادارے کا، سحر اس ادارے کے اعتبار سے ختم نہیں کرتے. سحر بولتے لیٹ کون سا والا دے رہا، کھانے پینے میں انسان نے اپنے مفادات نکالنا ہی ہے. تو یہاں نہیں کوئی بیوقوفی کرتا، آپ دیجیے اذان. اور کب تک ہم یہ سوچیں کہ امت سمجھیں گے نہیں، امت گڑبڑ کریں گی، امت میں انتشار ہو جائیں گا، ہم 2 اذانیں دیں گے تو لوگ یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے. کب تک سنتوں پہ اور دین پہ چلنے کو ہم انتشار کی وجہ بنائیں گے، یا کب تک صحیح چیز پر عمل کرنے کو ہم اختلاف کی وجہ سمجھیں گے؟ چھوڑنا پڑے گا ہم کو. تو بہرحال اذان دینا سنت ہے. اسی طرح جو ہے افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور سحر کو دیر تک کھانا چاہیے. اس کا کیا معنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کی سنت میں سے ایک سنت یہ کہ وہ افطار میں جلدی اور سحر میں دیر کرتے. معنی یہ سحر کے آخر وقت تک کھاؤ. حدیث میں ہے کہ اگر بلال کی اذان سن لو تو سحر کا وقت ختم ہو گیا، لیکن اس میں بھی جلدی نہ کرو، ہاتھ میں کچھ ہو تو پانی وانی اس کو پی لو، اتنا بھی وقت دیا گیا. سمجھا؟ تو لہٰذا ہم جو ہے فجر تک جو ہے اس کو جو ہے کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس میں آخر وقت تک ہم کریں تاکہ انسان کو بھوک نہ لگے، روزے میں کمزوری محسوس نہ ہو. اور افطار میں جلدی کا کیا معنی ہے؟ افطار میں جلدی سے معنی یہ ہے کہ وقت شروع ہوتے ہی، ابھی دیکھیے ہمارے پاس 4 جو ہے ٹائم ٹیبل جو پاس میں 4:19 دیا ہوا ہے، سحر کا آخری وقت. اذان ہوتی ہے 4:29 پر، پہلی اذان، اور وہ سب سے اول اذان. یہ اذان کا اول وقت ہے، مطلب فجر کا وقت. 10 منٹ پہلے روک دیا امت احتیاطاً، دوسرے 12 منٹ آگے چلے گئے 42 تک. اب اس ان کی کیا احتیاط ہے نہیں پتا اس میں کہ ان کے مقابلے میں 22 منٹ آگے ہیں. مطلب ان کی جب ختم ہو رہی تو آدمی اگر نیند سے اٹھتا بھی ہے تو سحر ہو جاتی ہے اسے. تو جب 29 کو آپ اذان دیتے ہیں تو 19 کو آپ کو افطار سحر میں لوگوں کو روکنے کی کیا وجہ ہے آپ کے بتائیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بلال اذان دیتے سحر کے اس پہ، اور یہ وہ زمانہ ہے جب کیلکولیشن کے اتنے فکس کوئی پیمانے بھی نہیں ہے صحابہ کے پاس، ایگزیکٹ پیمانے. 4:29 30 31. آج دیکھیے نا، آپ کو مغرب پتہ ہے کب ہے ایگزیکٹلی، ہے نا؟ تو احتیاط کرائی جا رہی ہے. افطار میں جلدی کرنا ہے، وہاں بھی احتیاط 4 منٹ کی، وہاں بھی احتیاط کروائی جا رہی ہے. نہیں احتیاط کر لو، کیا ہوتا ہے احتیاط کر لیا؟ ٹھیک. تو بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ ہم ہر عبادت اور ہر چیز میں شک کیوں کر رہے ہیں. جب ہم عام دنوں میں مغرب کی اذان اگر 4:07 پر دے رہے تھے تو رمضان کا پہلا روزہ آتی 17 پہ کیسی ہوگی اذان؟ مطلب عام دنوں میں ہم غلط اذان دے رہے تھے، اذان قبول نہیں تھی، یا تو وقت سے پہلے دی گئی اذان بھی قبول نہیں اور نماز بھی قبول نہیں. تعجب ہوتا ہے. ہر جگہ احتیاط، ہے نا؟ ایک طواف کر لیا احتیاطاً دوسرا بھی کر لو، 7 چکر مار لیا احتیاطاً ایک اور اضافہ کر دو، پتہ نہیں ایک بھول گئے تو. نماز پڑھ لی احتیاطاً 1 رکعت اور اضافہ کر لو، سجدے سہو کر لو. مطلب ہر چیز میں شک. لیکن الحمدللہ زکوٰۃ میں کبھی شک نہیں ہوتا کہ 1000 روپے دے دیے احتیاطاً اور 1000 دے دیتا ہوں. نہیں، یہاں بالکل یقین 1000 ہی اپنی زکوٰۃ ہو رہی ہے، 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں ہو رہا اس کے اندر. یہاں یقین ہے. باقی تمام چیزوں میں شک ہے انسان کو. کیوں شک؟ عبادتوں کو مضبوطی سے کرے اپنی عادت. ٹھیک ہے. تو لہٰذا سورج نکلنے سے پہلے، فجر سے پہلے تک، مطلب فجر کا وقت شروع ہونا انتہائی سحر اور تہجد ہے، ختم ہو جاتی تہجد اور سحر. اور مغرب سورج غروب ہوتے ہی آپ جو ہے افطار کر سکتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک. اور یہ انبیاءوں کی سنت اور طریقہ اور پسندیدہ عمل ہے. جلدی سے ہرگز مراد نہیں کہ وقت سے پہلے کھانا. ایک مرتبہ ایک دفتر پہ میں بیٹھا تھا، وہاں ایک صاحب تھے، کہا ارے یہاں کتاب و سنت کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے، بولے مزاحیتاً مذاق سے، کہا آپ لوگ 5 منٹ پہلے کر لو، آپ لوگ کر لو اس لیے کہ آپ کے پاس جلدی ہے، بولے حدیث میں. وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا ایسی ہوتے اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو شاید اس کی عقل پہ ایسی پتھر ڈال دیتا ہے، کہ تو یہ سراسر سنت نبوی کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ. یہ الفاظ میرے ہیں، آپ کے ہیں، کسی جماعت کے ہیں کہ سحر میں دیر اور افطار میں جلدی کرو؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ وقت شروع ہوتے ہی ہم کو کرنا ہے، نہ کہ وقت سے پہلے 7:14 7:15 ہے اور آپ کر رہے 7 بجے. یہ معنی نہیں میرے کو. معنی شروع ہوتے ہی
اور آپ جو احتیاطاً 4 سے اور 5 منٹ آگے تک رکا رہے ہیں لوگوں کو، یہ مانا ہے اس سے کہ ابتدا ہو گئی، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سحر کھاتے وقت اگر فجر کی اذان ہو جائے تو انسان کو اتنا وقت ہے کہ وہ ہاتھ میں لیا ہوا لقمہ، منہ میں چاپتا ہوا لقمہ، اور اگر ہاتھ میں پانی ہے تو اس کو فوراً پی لے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کھا رہا ہو تو اچانک اس کو نہ چھوڑے بلکہ اس کو فوراً ختم کر لے۔ مطلب آپ پانی پہ اذان ہو گئی تو اچانک پانی نہیں پھینک دینا، چونکہ اسلام اتنا ریجڈ بھی نہیں ہے، اتنا بھی بنی کہ آپ پی لو۔ کھانا کھا رہے تھے، نیوالا منہ میں تھا، فوراً چاپ لو، یہ مانا ہے اس کا، ورنہ کیا ہے کہ نیوالا آپ چاپے تھے، اذان ہوگی تو آپ نے تھوک دیا، یہ مت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی شخص جب جو اذان سنے تو اس کے برتن میں جو ہے اس کو فوراً کھا لے، مطلب ہاتھ میں کچھ ہے، برتن میں ایک نیوالا ہے، فوراً کھا لے، پانی تھا فوراً پی لے، یہ اس کا معنی ہے۔ اتنی بھی ڈھیل اور چھوٹے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے تو بھی اتنی چھوٹے کہ جلدی سے یہ کام کر سکتا ہے، لیکن یہ فجر کی اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اول وقت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے پاس کچھ 4:45 بجے آج بھی ہوتی ہے، اور مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو فجر کی اذان آدھے گھنٹے بعد ہوتی تھی، اور آدھے لوگ تو ویسے ہی سو جاتے تھے، لیکن شہر میں اٹھنا پہلے ہی ایک مشقت ہے، اس پر کھانا کھا لیا ماشاءاللہ۔ اور سردی کے دن سمجھ لیا، ابھی تو ہم بارش کی طرف آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم سردی میں تھے، تقریباً 12 سال سردی سے گزارتے ہوئے ہم یہاں آ رہے ہیں، گرمی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بارش کی طرف مطلب ہے نا۔ تو ہم جو زمانے سے آ رہے ہیں تو ایک تو سردی ہے، آج لوگ سو جاتے تھے، لیکن اول وقت اذان۔ اب ہوا کیا، کمپٹیشن کا زمانہ آ گیا، ایک مسجد نے جلدی کر دیا، لوگ زیادہ جا رہے تھے، امام صاحب بول رہے چندے زکات سب جا رہے، چلو اپن بھی جلدی کر دو۔ گویا سنت نبوی کے فالو کرنے میں جلدی نہیں ہوا، یہ کمپٹیشن میں ہوا کہ ایک مسجد نے جلدی کر دی تو سب ادھر چل جا رہے نا، تو اپنا اثر رسوخ، اپنے چندے، اپنا سب بند ہو جائیں گے نا، اپن نے بھی جلدی کر دی۔ ایک مسجد دیر سے عشاء پڑھ رہی ہے اس لیے کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو اپن بھی دیر سے کر دو، سنت کو فالو کرنے کے لیے نہیں۔ تو ماشاءاللہ بھی الحمدللہ کمپٹیشن ہی صحیح، سب جگہ اذانیں میں سمجھتا ہوں تقریباً کم و بیش یا تو اول وقت یا 5-10 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، اور جماعت 5 منٹ بعد، 7 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا، تاکہ لوگ سو نہ جائے، ہے نا۔ سال بھر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جلدی آپ پڑھا دیں اور ان کو فارغ کر دیں، تاکہ فجر کے بعد بھی سوتے رہے ہو، ان کو ٹائم ملے تو ٹھیک۔ بہرحال لیکن نہیں ہوتا ایسا ہم سے، ہے نا۔ تو بہرحال لیکن اگر اول وقت ہوتی ہے تو آپ اذان پہ ڈیپینڈ رہیں گے، اگر اذان اول وقت نہیں ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں فجر کا ابتدائی وقت کیا ہے، سمجھے 4:29، 4:28، 4:27 سے جو بڑھ رہا ہے دیکھ لیں، اس تک آپ سحر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے افطار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے، یاد رکھیے، سورج کا ڈوبنا کنڈیشن ہے۔ سمجھ لیجئے سورج نہیں ڈوبا تھا، بادل تھا، آپ کو ایسا لگا سورج ڈوب گیا، آپ نے کھا لیا اور سورج نکل آیا، مطلب روشنی دکھی، تو اس دن کا روزہ آپ کو قضا کرنا ہوگا۔ سیم سحر کے لیے، سحر میں آپ اٹھے، ارے لگا ابھی تو اندھیرا ہے، آپ نے کھا لیا، دیکھا اندھیرا نہیں، بادل تھے، جبکہ سحر کا وقت ہو چکا تھا، فجر نکل چکی تھی، تو یہ اس دن کا روزہ بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اس روز اگر سحر میں ایسی گڑبڑ بھی ہوتی ہے تو کھائیں گے پیئیں گے نہیں، یاد رکھیں، تاکہ دوسرے روزے دار کا احترام کریں گے اور رمضان کے مہینے کا احترام کریں گے، اور اس کی قضا، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں، اس کی قضا رمضان کے بعد اس پر ایک روزے کی لاگو ہوں گی، یاد رکھیے۔ سمجھ رہا بات؟ افطار میں بھی سیم، افطار میں جلدی کر لی، غلطی ہوگی، یا گھڑی دیکھنے میں غلطی ہوگی، گھڑی میں بج رہے تھے 7:05، ہم کو لگا 7:15، افطار کا وقت ہے، بھوکا انسان ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ٹائم دیکھ لیتا آگے پیچھے، ارے لگا رہے 7:15 ہو گئے، چلو کر لو، اور کھانے کے بعد پتہ چلا رہے ابھی تو سائرن بج ہی نہیں رہا جو بجتا ہے روز، جب ٹائم دیکھا تو پتہ چلا 10 منٹ پہلے کر لیا، تو یہ روزہ بھی نہیں ہوا آپ کا، اس لیے کہ آپ نے وقت سے پہلے افطار کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس بات کو یاد رکھیں، سورج غروب شرط۔ اسی طرح کوئی شخص ہے جو سفر کر رہا ہے، ٹریولنگ کر رہا ہے، اور وہ جہاز میں سوار ہوا، زمین پر تھا تو 10 منٹ باقی تھے افطار کے لیے، لیکن جہاز جب اوپر چڑھا تو ابھی سے غروب آفتاب نہیں ہوتا ہے، دیر لگتی ہے، تو اب وہ جب تک غروب آفتاب نہیں ہوتا اس کو انتظار کرنا پڑے گا، یاد رکھیں، سمجھ رہے۔ اور اگر سورج کے اس سمت جا رہا ہے، جیسا کہ مثال طور وقت میں جو پیچھے ہوتے ہیں ہم سے، ہندوستان سے فلائٹ لے کر وہ سعودی عرب جا رہا ہے تو وقت میں ہم سے پیچھے ہے، ظاہر سے فلائٹ اوپر چڑھتے سورج آپ کو بہت دیر تک دکھائی دے گا، اس لیے کہ فلائٹ اسی طرف جل رہی جس طرف سورج ابھی ہے نا، تو آپ کو وہاں بھی غروب آفتاب شرط ہے، آپ کو رکے رہنا ہوگا، ٹھیک۔ اور جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو فلائٹس میں اعلان ہوتا ہے، کوئی بھی فلائٹ تقریباً سبھی لوگ اعلان کرتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا ہے، سن سیٹ ہے، مطلب جو لوگ افطار کرنا آتے ہیں، نظمی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ سورج ڈوب چکا ہے، سمجھے آپ، تو آپ کو اس کا انتظار کرنا ہوگا، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے افطار میں اگر
سنت یہ کہ آپ کھجور کھائیں، پین کھجور، نہ ہو تو چھہارے سوکھی کھجور، اور نہ ہو تو پانی پیے، یا جو کچھ سامنے ہو کھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر سفر میں ہے، مشکل ہے، کھانا نہیں ہے تو نمک کھاتے ہیں اور نمک سے افطار کرتے ہیں۔ نمک سے افطار کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آج کل ایک چلن بن چکا، بہت سارے لوگ کھانے سے پہلے بھی یہ انگلی سے، مڈل فنگر جس کو ایسا نمک کو لگا کے چاٹتے کھانے سے پہلے، کیوں تو ان کو بھی نہیں پتا، لیکن ایک سسٹم رائج ہو رہا ہے۔ کسی کو مہمان گھر پہ آ رہے ہیں، نمک دیتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں۔ مہمان کو پانی دینا ہے، پہلے نمک دیتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں۔ اور ایک صاحب جو ہے بتانے لگے، جب ان سے سوال ہوا کہ یہ نمک کا چاٹنا کھانے سے پہلے کیسا ہے، تو وہ کہنے لگے، جو کہ بہت بڑے مفتی ہونے کا دعویٰ تھا ان کا، کہا سب لوگ کر رہے ہیں تو سنت ہوگا ہی۔ میں نے کہا یہ سنت کیا ہے، اس کے ڈیفینیشن میں ایک دم لیٹسٹ ٹرم آیا ہے، کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو سنت ہوگا ہی، ایک دم لیٹسٹ ٹرم ہے۔ مطلب اب تو یہ ہوا کہ اگر میرے سماج میں سارے لوگ بدعت کر رہے ہیں تو سنت ہوگا ہی، تبھی تو وہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا میں بھی کروں بدعت، سنت ہوگا ہی نا، جبھی تو لوگ سب کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک دم لیٹسٹ ٹرم آپ نے کیسے ایجاد کیا، یہ کون سی اصطلاح سے اور کس فقہ سے یا کس مسلک سے یہ اصول ثابت ہے کہ سب کر رہے تو سنت ہوگا ہی؟ یہ نہیں سمجھ۔ ایک صاحب سے فتویٰ مانگا کہ یہ عمل کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، اگر آپ کے سماج میں، معاشرے میں سارے لوگ اسے برا سمجھ رہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا بڑی اچھی بات کہی آپ نے، ہمارے پاس تو سب توحید کو برا سمجھتے ہیں، ہر کوئی کوسرا کاٹ رہا ہم کو توحید پہ کیوں چل رہے بول کے، تو لہٰذا میں بھی بدعتی بن جاؤں۔ تو انہوں نے کہا وہ معاملے میں نا، آپ نے لکھا اسی نا کہ آپ کے علاقے میں اگر سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کیسا بول لیتے، کیسی ہمت کر دیتے، پتہ نہیں ایسی بولنے کی، ہمت کیسی کرتے بولنے کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور کچھ جگہ تو ایسے لپک جاتے اور اتنے بار وہ کرتے ہیں کسی کو انتہا نہیں۔ ایک جو ہے صحابہ قرآن کی تفسیر پڑھنے لگے اور سورہ احزاب کے ایک حصے کی تفسیر 3 دن کی، انہوں نے ایک حصے کی، اسی کو ایک دن، 2 دن اور 3 دن پڑھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک بڑا اہم واقعہ تھا کہ وہ خندق کھودی جا رہی تھی، اس خندق کے اندر ایک پتھر آ گیا، صحابہ نے سوچا کہ اس پتھر سے ہٹ کر کیا ہم خندق بنا دے، ساروں نے کہا نہیں، اس پتھر سے ہٹ کر خندق نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو خاکہ کھینچا تھا اس خاکے سے ہٹ کر ہم کام نہیں کر سکتے نا۔ تو اس پہ 3 دن انہوں نے سمجھایا کتنا اہم ہے رسول اللہ کی بات ماننا۔ باقی عمل میں کہاں چل جاتا ہے معاملہ، بات سنانے میں تو خندق کو اگر کجی ٹیڑھی کھود دے تو وہ گناہ آپ ثابت کر رہے ہیں، صحابہ کو وہ پسند نہیں تھا بول رہے، لیکن اپنے زندگی کے عمل میں آپ کب اس کو لاگو کریں گے؟ صرف سنانے کی حد تک کہ خندق برابر کھودی جائے، نماز اپنی منمانی، روزہ اپنا منمانی، زکوٰۃ اپنی، خالی خندق کے کھودے میں جائیں گی کہ وہ بات کی صحابہ اتنی اتباع کرتے تھے اپنے نبی کی، ہر چیز میں صحابہ ایسی کرتے، تو یہ بات ہم کو جاننا ضروری۔ ٹھیک، تو روزے کے لیے یاد رکھیے، افطار کے لیے جو ہے کھجور کھانا، پین کھجور، سوکھی کھجور، یا پھر جو محض پانی پیجیے، جو بھی اویلیبل ہو، نمک سے کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ ہاں نمک کی ایک چیز اویلیبل ہو تو اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ، یا کچھ ہی نہیں نمک ہے تو وہ بھی ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے افطار کے وقت جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے دعا کرتے ہیں، بڑی لمبی دعا تھی، بہرحال میں تو بھول گیا اب کیا تھی وہ، آج کل کارڈ پہ بھی نہیں آ رہی، دعا کرتے تھے، اور وہ دعا جب تک نہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک رزقک افطرت ہے نا، یہ دعا لوگ کرتے، اور بھی اس میں آگے پیچھے الفاظ ہیں، اور بہت دیر تک وہ ایک لمبی دعا چلتی ہے اور پھر اس کے بعد افطار کرتے ہیں۔ افطار کے لیے ثابت شدہ جو دعا ہے یاد رکھیے، وہ دعا بسم اللہ سے آپ کوئی بھی چیز کھا لیں، اور افطار کے بعد ایک دعا ثابت ہے، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت اجر انشاءاللہ، کہ یہ دعا ثابت ہے کہ اب جو ہے افطار ہم نے کر لیا، رگیں ہماری اب تر ہو گئی، چونکہ انسان جب کھا پی لیتا ہے تو خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس کا اجر ہم کو ضرور ملے گا۔ تو یہ ثابت ہے، یہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ ثابت اور صحیح دعا ہے، یاد رکھتی۔ تو بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، یاد رکھیے دعاؤں میں یہ احتیاط ضرور کریں کہ ہم جو ثابت شدہ ہو اس کو جو ہے کریں۔ اسی طرح روزے دار کو افطار کرانے کا اجر بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ملتا ہے، تو لہٰذا جو شخص چاہتا ہے اس ثواب کو حاصل کرنا، وہ ضرور لوگوں کو روزہ افطار کھلائے۔ اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھے کہ روزہ افطار کھلانے میں، مطلب روزہ کھلانے کے اندر یا توڑانے میں، جس کا ہم نے کہتے ہیں بریکنگ کرنے کے اندر،
ہم جو حدیث میں ہے کہ اس کا برابر اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، تو اس میں مستحقین کو تلاش کر کے ان کو دیں۔ میں بھی مالدار، آپ بھی مالدار، ایک دوسرے کو دعوتیں دے رہے ہیں سر۔ جو بیچارہ ویسے ہی بھوکا اور کھا نہیں سکتا ہے، اس کو تو ویسے بھی نہیں مل رہا۔ آپ مجھے بلا رہے ہیں، میں آپ کو بلا رہا ہوں، میں آپ کو اشراک کر رہا ہوں، آپ مجھے اشراک کر رہے ہیں، ہم دونوں اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں، اللہ نے دے رکھا ہے۔ وہ لوگ جو لیس پریویلیج ہے، جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہیں، ان کو دیجیے نا، ان کو بلائیے دعوتیں کر کے۔ تو بہرحال افطار کھلائیے، ویسے ثواب سب کے لیے ملے گا، آپ کو مالدار اور غریب کے لیے، لیکن میں یہ کہوں گا اگر حقدار کو تلاش کر کے کیا جائے، مسکین اور محتاج کے ساتھ یہ عمل کیا جائے، تو پھر یہ بہت زیادہ اجر بڑھ جائیں گا نا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات اجر کو دیکھیں گا نا اس میں، کہ ایک مالدار انسان تو ویسے بھی بھوک اس کو نہیں ہے، ایک غریب انسان ویسے ہی محتاج ہے، اس کو کھلانا میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کوشش کریں افطار کا جو ثواب ہمیں ملتا ہے اس میں جو مستحقین ہیں ان کو رکھیں، یا پھر اپنے آپ مالدار رشتہ داروں کو ضرور بلائیے، منع نہیں کرتا اسلام۔ غریبوں کو چھوڑ مت دیجیے، نہیں یار یہ غریب رشتہ دار آئیں گے نا بہت ہی گر پڑ کرتے، ایسا کھاتے ویسا کھاتے، ان کو نہیں، سب کو بلائیے، مالدار ہو غریب ہو جو بھی ہے، بلائیے ان کو اور بلا کر افطار کروائیے، اس کا اجر ہے۔ کوئی بلانا بھی ضروری نہیں، پہنچا دیجیے، بھیجا دیجیے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں ایک غریب بستی ہے، وہاں لوگ مسجد میں آ کے افطار کرتے ہیں، تو کیوں نہ وہاں کھانا پہنچا دیا جائے۔ کتنے لوگ زیادہ زیادہ نماز میں ہوں گے؟ 30 40 50 لوگ، چلو اللہ نے طاقت دی، 50 لوگوں کا نماز ہوتے امام صاحب کو کہہ دے، اعلان کر دو کہ یہاں جو ہے کھانا کھا کر جائے، اور 50 سے لوگ زیادہ آتے نہیں، آپ کو پتہ ہے، پہلے سے اعلان نہیں ہے آپ کا، پری پلان نہیں ہے، اعلان کر دیں، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ پہ جیب پر بھاری بھی نہیں کہ آپ نے پہلے سے اعلان کیا تو زیادہ لوگ آ جائیں گے۔ جو نارمل لوگ ہیں مصلیان آ رہے ہیں، غریب طبقے کے لوگ آ رہے ہیں، گھر تک پہنچا دیجیے، فردن فردن ایک انسان کے گھر پر پہنچا دیجیے، ڈبوں میں ڈال کے کہ بھائی لے جا کر پہنچاؤ، بچے کرتے ہیں نا افطار دیتے ہیں، پہنچا کر کھانا آئیں گے تاکہ وہ لوگ اسے کھائے، ہے نا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کی طرف ہم کو سوچنا بھی چاہیے، یاد رکھیے، اور غریبوں کا بڑا حق ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن غریبوں کے حق سے مراد یہ نہیں کہ کپڑے پہننا غریبوں کا حق ہے اور شیرخرما پینا غریبوں کا حق ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ حق سے مراد یہ کہ جو ضروریات کی چیز ہے کم از کم وہ تو پورا کرے آپ، ٹھیک ہے، ضروریات کی چیزیں تمام چیزیں کی سحر میں کھانے کو ہو، افطار میں کھانے کو ہو، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے، اس کو تقسیم کرنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد جس چیز کے لیے ہوتا ہے، افطار ہو گیا اور سحر ہو گیا، نماز تراویح۔ نماز تراویح کے اوپر جو ہے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے جگہ جو ہے فتنے فساد ہو جاتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ اب حالات ویسے نہیں رہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ حالات بہت اچھے ہیں، اور لوگ اب چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اور لوگ اتنی وسعت رکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو قبول کریں، اور جہاں کسی چیز میں اختلاف ہے لوگ اب اجازت بھی دے رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے اس پہ رہو اور میں اپنے اس پہ رہتا ہوں، اور ماشاءاللہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ فائدے کے لیے جو ہے وہ کبھی بار سنتوں کو اختیار بھی کر لے رہے ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو نماز تراویح یاد رکھیے یہ سنت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث بڑی اہم ہے، یاد رکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا مجھے اجر دے گا، غفر لہ ما تقدمت من ذنبک، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے نا۔ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے تو واحتسابا، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، غفر لہ، تو پھر اس کے معاف کر دیے جاتے پچھلے تمام گناہ۔ تو پڑھنا چاہیے، لیکن ایک سوال، کیا چھوڑنے والا گناہ گار ہوں گا؟ تو انشاءاللہ عزیز چھوڑنے والا گناہ گار نہیں ہوں گا، لیکن پڑھنے والا بہت زیادہ ثواب کا مستحق ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں چھوڑنے والا گناہ گار نہیں ہوں گا؟ پچھلی بار بھی میں نے کہی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا ارے آپ تو ڈھیل دے دیتے ہیں، آپ تو چھوٹ دے دیتے ہیں، اسلام میں جو چیز ضروری ہے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے، کم از کم معاشرے سماج کو تو سمجھو کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تم جب تراویح کو فرض کے درجے تک لے جا رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ عشاء بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ معلوم آپ کو پورے رمضان میں سب سے کم رش عشاء میں ہوتا ہے۔ آپ کچھ خاص مسجدوں کو ٹارگٹ مت کیجیے، بازاروں کی اور اس کی، وہاں تو رش ہوتا ہی ہے۔ محلوں کی مسجدوں میں دیکھیے آپ، جہاں ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، مغرب میں لوگ ملیں گے آپ کو 50، عشاء میں لوگ ملیں گے آپ کو 10، کہاں گئے 40 لوگ، جب کیا ہے وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے پان تھوکتے بیٹھے ہوئے بازو مسجد کے اندر نہیں آ رہے، نہیں عشاء پڑھ لیا گھر پہ، وہاں گئے نا وہ پورا پڑھنا پڑتا، اپنے کو جمتا نہیں، اپنے پیر ساتھ نہیں دیتے، ہاتھ ساتھ نہیں دیتا، صحت ساتھ نہیں دیتی۔ تو اگر ہم لوگوں کو مسئلہ بتا دیں میرے بھائی، عشاء تو پڑھنے آؤ، ٹھیک ہے یہ مت پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں،
کوشش کرو جتنی پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر نہیں پڑھ پاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عشاء تو مت چھوڑو، عشاء لوگ چھوڑ دیتے۔ دیکھیے آپ بازاروں کی مسجد کو مت دیکھیے، مخصوص مسجدوں کو مت، یا 10 پارے اور 15 پارے اور 20 پارے چل رہے ہیں۔ آپ ان مسجدوں کو دیکھیں جہاں ریگولر نماز ہو رہی، نہیں ملیں گے آپ کو، یا پھر اگر لوگ ملیں گے بھی تو کہاں ملیں گے آپ کو معلوم؟ وہ علم طرح کی نمازوں میں 25 منٹ میں 20 رکعت ہوتی ماشاء اللہ، آدھے گھنٹے میں آپ عشاء کے ساتھ باہر ہو جاتے ہیں، فری کر دیتے آپ کو۔ ٹھیک ہے، بات سمجھے نا؟ تو کم از کم ہم سمجھے اس کو کہ لوگ نماز چھوڑ دے رہے اگر اس وجہ سے، تو بتائیے ان کو۔ لیکن جو قیام کرے، نماز پڑھے، بہت ثواب ملے گا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اور رمضان کے قیام سے مراد رات کی نماز ہے، رات کی نماز سمجھا جو عشاء کی بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس رات کی نماز کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، اگر اول وقت میں پڑھی جائے تو کہا جاتا ہے تراویح، کسی دوسرے حصے میں پڑھ جائے رات کے تو قیام اللیل یا صلاۃ اللیل، اور اگر آخری پہر میں فجر سے پہلے سحر کے آخری وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں تہجد۔ ٹھیک ہے، اب بہت سے لوگوں کو باور کرتے، گھمانے کی کوشش کرتے، نہیں تراویح الگ 20 رکعت، تہجد الگ 8 رکعت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو 3 بار پڑھا، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات۔ حدیث میں الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو نماز پڑھائی، ایک بار ہمیں رات میں نماز پڑھائی تو آپ نے اتنی دیر تک نماز پڑھائی، جو کہ شاید آپ کی آخری تھی، اس کے بعد آپ نہیں نکلے باہر حجرے سے، اتنی دیر پڑھائی کہ ہم لوگوں کو لگنے لگا کہ آج ہماری سحر چلی جائیں گی۔ سحر کرنے کو کتنا وقت لگتا ہے بتائیے؟ 10 منٹ 15 منٹ ہارڈلی، کتنا وقت لگتا ہے انسان کو کھانے کو؟ 10 سے 15 منٹ ہے نا، اتنا ہی لگتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، صحابہ ڈر رہے ہیں، سحر جا رہی ہے، سحر چلی نہ جائے، سحر چلی نہ جائے، ڈر رہے ہیں۔ تو اگر لوگ کہے کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل الگ نماز ہے، تو میرا سوال ہے اس رات اللہ کے رسول نے کیا تہجد نہیں پڑھی آپ کی؟ کہ آپ پہ تو تہجد فرض تھی۔ تو یہاں دیکھیے نا، سحر تک لا لیا آپ نے بات کو کھینچ کر۔ میرے بھائی ایک ہی نماز ہے، یا پھر آپ یہ بولو کہ اس دن اللہ کے رسول تراویح نہیں پڑھائی، تہجد پڑھائی، پھر تو سحر تک لے کے چلے گئے آپ نے بات کو۔ واضح الفاظ حدیث میں، یہ گھمانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، میں اگر کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں یا میرا اس چیز سے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، میں یہ کہہ دوں کہ میرا مسئلہ ہے، شریعت کو بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کروں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہوا کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے اس کی؟ تو میں عائشہ نے کسی شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول رمضان میں کتنی نمازیں پڑھتے رات میں؟ تو میں عائشہ، ایک بیوی سے زیادہ کون جانیں گا ایک شوہر کو؟ میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان اور غیر رمضان 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور 3 رکعت بھی تو ملا کے 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ سمجھ رہا بات؟ 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے، مطلب 8 یہ اور 3 یہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 13 پڑھتے تھے، تو وہ 8 تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، 3 رکعت وتر، اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے، فجر کی اذان ہوتی، پھر آپ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ کر گھر سے نکل کر فجر کی فرض کے لیے جاتے۔ وہ ٹائم پہ جس نے دیکھا تو ان کو لگا شاید آپ نے 13 پڑھی، لیکن اصل آپ 11 ہی پڑھتے تھے۔ پھر سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ تہجد، یہ تراویح، تہجد، قیام اللیل کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8، اور چونکہ وتر کی نماز رات کی آخری نماز ہونی چاہیے، لہٰذا وتر کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے، تو وتر ملا لے تو ہو جائیں گی 11 رکعت۔ لیکن اس بات کو جھگڑے کا، فتنے کا، فساد کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اور الحمدللہ اس سال تو میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑا فساد مچایا، پچھلے سالوں میں بہت احترام سے بات کر رہے تھے۔ ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ یہاں انشاءاللہ عزیز ہر روز 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی جائیں گی۔ مجھے خوشی ہوئی بات سن کے، اس لیے کہ اس کا مطلب آپ نے قبول کر لیا کہ 8 بھی ہوتی ہے لیکن ہم 20 پڑھائیں گے۔ یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ جب کوئی چیز ہوتی تبھی بولنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ ہوگا، سمجھ رہا۔ اور ایک مسجد میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے اتنا فتنہ مچایا، 2 سال پہلے مجھے اچھے سے یاد ہے، 20 اور 8 کے اس کے اوپر اتنا فتنہ مچایا کہ بات بہت لمبی ہو گئی، اور اس فتنہ مچانے کی وجہ سے الحمدللہ کئی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ 8 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور پھر حالت یہ اس مسجد کی ہو گئی کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ 8 رکعت کے بعد مشکل سے 10-15 مصلی بچتے تھے، جبکہ 100 میں لوگ آ رہے تھے،
یہ تو اکثریت کو پتہ چل گیا کہ، اور وہ تجارتی علاقہ تھا. جب وہ بحث ہوئی نا، چھیڑخانیاں ہوئی، دلائل جب رکھے گئے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں، یاد رکھیں چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں. تو لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو سمجھا اور ایک اچھا ماحول ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے پھر چھوڑ دیا پورا. 8 کے بعد بالکل 5 منٹ کا وقفہ لے لیتے تھے، وہ سب کچھ جانے دو جتنے جانا چاہتے، کیونکہ لوگ پورے ہی خالی ہو جاتے تھے. تو یہ خواہ بحث کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، علم کا موضوع ہے. تو لہٰذا جو ہے یہ سنت رکعتیں 8 ہیں. کیا کوئی زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ اس کی مرضی. شریعت نفل عبادت میں زیادتی سے منع نہیں کرتی، آپ کو جتنی پڑھنا ہے جتنی دیر تک پڑھنا ہے پوری رات پڑھتے رہیے، آپ کیا مسئلہ ہے اس میں. لیکن سنت رکعتیں یاد رکھیے وہ جو ہے 8 ہی ہے. اسی طرح جو ہے روزہ کون لوگ چھوڑ سکتے ہیں؟ روزے کی رخصت کن لوگوں پہ، کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے سفر میں کھانا بھی درست ہے، روزہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں باتیں درست ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کچھ سفر میں روزہ رکھتے تھے اور کچھ نہیں. اسے پتہ چلا یہ انسانی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ ہے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ روزے سے. تو کہا اللہ کو ایسا روزہ پسند نہیں. تو سفر میں تھا روزہ رکھا ہو اور روزے میں آ کے چکر آ رہے تو لوگوں کو بول رہا سایہ، تو لوگ سایہ دے کے کھڑے ہوئے، بھائی روزے میں نا عبادت کر رہا ہوں. آپ نے کہا ایسا روزہ اللہ کو بھی پسند نہیں کہ لوگوں کو مشقت میں ڈال رہے ہو تمہاری عبادت کے لیے. تو سفر میں، جہاد میں، بیماری میں یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، چھوڑنا چاہے چھوڑے، دونوں آپ کو سہولت رخصت. بیماری ایسی نہیں کہ روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. بیمار ہے، زخم ہے، لیکن زخم ایک ایسی بیماری نہیں جس کے روزہ چھوڑنے کی ضرورت، وہ ہیل ہوتے رہیں گے وہ بس. سفر ہے ٹھیک ہے سفر، لیکن میرے کو تکلیف ہی نہیں سفر کی کوئی، نہ افطار میں کوئی تکلیف نہ سحر میں کوئی تکلیف، ماشاءاللہ کیوں نہ روزہ رکھ لوں. دونوں کا اختیار ہے. لیکن رخصت ہے مسافر کو، اور رخصت ہے جو ایک انسان کو جو بیمار ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتا ہے. پھر کیا کریں گا؟ وہ بعد میں ان روزوں کی گنتی پوری کریں گا، لیکن اس پہ کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا. اسی طرح جو ہے حیض اور نفاس والی عورتیں بھی روزے رکھیں گی، یہ بھی اپنے روزے بعد میں مکمل کریں گی، ان پر کوئی کفارہ لاگو نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے دودھ پلانے والی، رضاعت والی عورتیں، حاملہ عورتیں، یہ بھی چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ بیماری میں داخل ہے. اس لیے کہ حمل جو ہے ظاہر سی بات ہے حمل کی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح رضاعت میں کسی کا حق ہوتا ہے، بچے کا حق ہوتا ہے دودھ پلانے میں، تو لہٰذا ایسی عورتیں بھی روزہ چھوڑیں گی. اور لیکن یہ بھی ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ بچے کا حق تو نہیں مارا جائے گا اگر روزہ رکھیں گے تو، ایسا ولادت حمل میں ہے اور روزہ رکھنے سے بچے کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے. روزے سے ہے بچے کو دودھ پلانے میں فرق پڑ سکتا ہے تو نہیں رکھنا چاہیے. لیکن ایسا مسئلہ اگر نہیں ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تمام چیزیں، تو پھر ڈیپینڈ نہیں ہے انسان، اس کی صحت، اس کے حالات پہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہے. جسامت پہ، فزیکل باڈی کیسی ہے، نسل پہ بھی ہوتی ہے، کچھ نسلیں بڑی مضبوط ہوتی ہے، کچھ نسلیں کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ ہیں. لیکن اگر چھوڑتی ہے تو کوئی کفارہ لازم نہیں، کوئی فدیہ نہیں ہے، بعد میں یہ روزے ان کو رکھنے پڑیں گے، یاد رکھیے ٹھیک ہے. تو وہ یہ لوگ بھی وہ کریں گے. اسی طرح جو ہے بڑھاپا یا کوئی ایسی بیماری ہو جس میں انسان کچھ روزے تو رکھ رہا ہے لیکن کچھ چھوٹ جا رہے ہیں، رخصت مل جا رہی، آگے امید بھی نہیں ہے کہ کبھی روزے رکھ پائیں گے، کہ بھائی ابھی 50 سال میں یہ حالت ہے تو آگے 60 سال میں تو بیماریاں بڑھتی ہیں. یا کسی کو ایسی بیماری ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے، یا ہوتی بھی ہے تو ٹیمپرری ہوتی ہے پھر آ جاتی ہے، تو 2-4 دن مل گئے تو غنیمت جانتا ہے وہ آدمی. اب ایسا آدمی اپنے روزوں میں کیا کرے؟ تو اسے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، فدیہ دے دینا انشاءاللہ، تو اس کے لیے کافی. بیمار انسان میں 2 دن روزے رکھے، اب 8 دن نہیں ہو سکتا، 8 دن کا فدیہ دینا، پھر 2 دن 1 دن رکھ سکا، پھر فدیہ. پورے مہینے کی نہیں رکھ پایا، بوڑھا انسان گھر میں سمجھ 80-90 سال کا جو بالکل صحت ساتھ میں دیتا، تو ایسے انسان کی بھی آپ کیا کریں گے؟ پھر ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے، اور اس پر قضا واجب نہیں ہوں گی چونکہ اس کی اب صحت اور بیماری ساتھ نہیں دیتی. کچھ لوگ نوجوان ہیں لیکن ایسی بیماریاں ہیں کہ جو ختمنے والی نہیں، ختم ہونے والی نہیں، یہ لوگوں کو بھی رخصت ہے کہ پھر روزے چھوڑیں گے اور کیا کریں گے؟ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ 2 وقت کا کھانا دینا چاہیے ایک مسکین. اس لیے کہ انسان عام طور سے کتنے وقت کھانا کھاتا ہے؟ 2 وقت. لیکن زیادہ بہتر بات ہے جو قرآن کے لفظ ہے، طعام و مسکین کا لفظ ہے، مسکین کو کھانا دو. جو ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار دو. اس لیے کہ اگر ہم 2 بار کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کو مانیں گے تو ہندوستان میں ہم لوگ 3 بار کھانا کھاتے ہیں، 2 بار نہیں کھاتے. کتنے بار کھاتے؟ 3 بار کھاتے ہیں. عموماً ہندوستان میں 3 بار کا کھانا دیکھیے. بہت سارے علاقوں میں، گرم علاقوں میں، محنت کش علاقوں میں صرف 2 وقت لوگ کھانا کھاتے ہیں، صبح نکلنے سے پہلے، رات آنے کے بعد. دیکھیے آپ جو محنتی لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، جس علاقے میں لوگ محنت کش ہوتے، دوپہر کے کھانے کا سسٹم بھی نہیں ہوتا ہے وہاں،
صبح اور رات. عربوں میں بھی یہی تھا عاصم کے زمانے میں، صبح اور رات کا. ٹھیک، 2 ٹائم انہوں نے کہا. لیکن بہرحال ظاہری بات یہ کہ ایک وقت کھانا آپ دے دیں تو یہ اس کا جو ہے فدیہ ہو جائیں گا. انشاءاللہ اس اگلی بار کچھ باتیں ہم قضا روزے کے مسائل اور اعتکاف کے مسائل اور عید کے تعلق سے انشاءاللہ چند مسائل میں جو ہے رکھنے کی جو ہے، اور روزہ توڑنے والے امور رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. یہ تمام وہ باتیں تھیں جو میں نے مختصر بنا حوالے کے تقریباً پورے درس میں رکھی، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پورے حوالے آپ کے سامنے رکھوں. آپ کو اگر مسائل جو ہے روزوں کے مسائل کے تعلق سے اگر کچھ بات پڑھنا ہے تو محمد اقبال کیلانی کی بڑی اچھی کتاب ہے روزوں کے مسائل، یا پھر دوسرا فقہ الحدیث، اس میں روزوں کے پورے مسائل ڈسکس ہوئے جو تفصیل میں ہے. اگر وہ پڑھنا ہے تو آپ وہ جا سکتے ہیں. یا پھر جو ہے اسلامی طرز زندگی میں بہت سارے مسائل اس کے ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن روزوں کے مسائل محمد اقبال کیلانی کی سب سے اچھی میں کہوں کتاب ہے. اس میں بہت ساری عمومی باتیں جو میرے اور آپ کے سامنے آتی دن بھر میں، انہوں نے اس کو کور کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس سے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے روزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے اور ہمیں جو ہے روزہ چھوڑنے سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس رمضان کا ہمیں جو ہے بہتر سے بہتر فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم شیخ. میرے 3 سوال ہے شیخ. پہلا سوال ہے کہ یہ آپ نے جیسے بتایا کہ رمضان کی اس میں علم طلب زیادہ لوگ پڑھتے، تو جیسے آپ ہمارا اسکول کا ہے جیسے اسٹڈیز کے لیے ٹائم نہیں ملتا تو کیا علم طلب پڑھ لینا 20 رکعت؟ اور میں نے اور دوسرا سوال ہے کہ جو ہے میں نے ایک بار محمدیہ مسجد میں پڑھا تو وہاں امام صاحب نے بولے کہ آپ نے ایسا بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تراویح کے اور 3 رکعت وتر کے. اور ابن عمر حضرت عمر بن خطاب کا تھا تو یہی پر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اپناتے تھے. لیکن جو ابن عمر جو تھے جب ان کی حکومت آئی تو ان لوگوں نے جو ہے 23 رکعت پڑھے گئے تھے، 20 رکعت اور 3 رکعت جو ہے وتر کے. اور تیسرا سوال ہے کہ یہ جو شیعہ لوگ رہتے تو وہ لوگ ہمارے سامنے پڑوسی ہے تو وہ لوگ نماز مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے کھولتے، تو اس میں کیا ہے ایسا؟ اور کئی نظام میں جو ہے لیٹ کھولنے سحری کا وقت 4:45 یہ آیا، اس میں تھوڑا جلدی ہے تو کیا کر سکتے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جیسا میں نے علم طرح کے بارے میں کہا نماز جو ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس جو ہے کیا وہ علم طرح کی نماز پڑھ لے تاکہ جلدی فری ہو جائے؟ تو دیکھیے تراویح کی نماز میں آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، شریعت نے اس پہ کوئی آپ کو پابندی رکھی، تو علم طرح سے بھی پڑھیے انشاءاللہ یہ بھی قبول ہو جائے. لیکن وہ جان پر اٹھ کر وقت بچانے کے لیے جلدی بھاگنے کی نیت سے اللہ کو راضی کرنا اگر نیت ہے تو انسان تو 2 رکعت ہی پڑھے تو وہی معاملہ 200 پڑھے بھی تو، چونکہ راضی کرنا اس کا مقصد. لیکن صرف اس لیے کہ جان پر اٹھ کر وہ جلدی پڑھتے اسپیڈ سے پڑھتے، میں اس اعتبار سے بتا رہا تھا کہ لوگ جلدی کے چکر میں ایسا کرتے ہیں، یا پھر ان کو لمبی نماز نہیں جمتی ہے تو عشاء بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وتر بھی چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ایسی جگہ پڑھتے ہیں صرف جہاں علم طرح ہوتی ہے. تو علم طرح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، آپ بالکل علم طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ جو ہے انہوں نے سنا کہ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے ان کی جو ہے نماز جو ہے وہ 11 رکعت پڑھتے تھے، لیکن جب ان کی دور خلافت ہے حضرت عمر کی تو وہ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے. بہرحال کیا واقعہ تھا مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم آپ نے کیا سنا، لیکن بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے تراویح کی نماز کو 20 رکعت جو ہے لوگوں کو حکم دیا اور جمع کیا، جبکہ حضرت عمر کے تعلق سے جتنی بھی ایسی روایتیں آتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ عمر کو ہم نے دیکھا کہ عمر نے فلاں کیا، وہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہے، یاد رکھیے تمام کی تمام. ایک روایت میں جو شخص یہ روایت کرتا ہے کہ عمر کو ہم نے دیکھا کہ عمر نے ہم کو 20 رکعت جمع کیا، وہ عمر ابن خطاب کی شہادت کی 2 سال بعد پیدا ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے عمر نے ہم کو 20 رکعت پہ جمع کیا، پیدائش ہی اس کی نہیں ہوئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں. تو یہ روایتیں یاد رکھیے ضعیف ہے. جو صحیح اور قوی روایتیں وہ تمام یہ ہیں. دوسری ایک روایت لوگ آتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو 23 رکعت پڑھائی. یہ روایت تو یاد رکھیے موضوع ضعیف کی قسم، موضوع جھوٹی ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح ثابت ہے وہ 8 اور 3 11 کا،
اب لوگوں نے 8 اور 3 11 کی جو کہ صحیح روایتیں ہیں، تو پھر ایک نیا مسئلہ لایا ڈیوائڈ، بولے وہ تہجد کے لیے اور یہ تراویح کے لیے، اب ایک نیا مسئلہ چلا۔ حالانکہ تراویح کی نماز بول کے کہیں بھی نماز کا تذکرہ نہیں آتا حدیث کے اندر، قیام اللیل ہے وہ رات کی نماز، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے صحیح بات یہی ہے کہ 8 اور 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنت 11 رکعت ہی پڑھنا ہے۔ تیسرا بھائی کا سوال تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ روزہ بہت تاخیر سے کھولتے ہیں، ان کے پڑوس میں ہیں کچھ شیعہ حضرات جو کہ روزہ تاخیر سے کھولتے ہیں، ان کا معاملہ وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں رات ہو جائے تو روزہ کھولنا ہے، تو لہٰذا رات بولے تو بالکل گھنا اندھیرا جب ہو جائے، جبکہ مغرب کا شفق باقی رہتی ہے، شفق سمجھتے ہیں ہورائزن پہ لال روشنی پوری رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ابھی رات نہیں ہوئی، رات لائٹ بولے تو پورا کالا ہو جانا، تو لہٰذا وہ کافی دیر تک انتظار کرتے ہیں۔ ان میں الگ الگ فرقے ہیں، کچھ عشاء کی بات بھی کرتے ہیں اور اکثر ان میں سے مغرب کو لیٹ کرتے ہیں اور ایک 10 منٹ ہم سے مطلب پورا جب تک اندھیرا نہیں ہوتا کرتے ہیں۔ تو بہرحال صحیح چیز تو یہ ہے کیونکہ شیعہ حضرات جو ہے سنت کو نہیں مانتے حدیث کو، تو لہٰذا اب ان سے کوئی بحث کی ہی نہیں جا سکتی اس مسئلے پر، تو لہٰذا صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کو مغرب سورج غروب ہوتے ہی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ لالی ہے یا اندھیرا ہو گیا اس سے مسئلہ نہیں، سورج ڈوب گیا آپ یہ کام جو انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں۔ کسی نے سمجھ کہ رمضان میں خزاں عمری پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ بہت سارے کہتے ہیں کہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا، ایک نماز کا پڑھنا 70 گنا ثواب دیتا ہے، 70 ٹائم ثواب دیتا ہے۔ دیکھیے قضاء عمری نام کی کوئی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے، جو نمازیں آپ سے چھوٹ جاتی ہے اس کو قضا ہم کہتے ہیں، ان قضا نمازوں کو آپ جو ہے جب وقت ملے جیسے وقت ملے پڑھ سکتے ہیں، رمضان اس کے لیے کوئی خاص مہینہ نہیں ہے، اور قضا نماز اس نماز کو کہتے ہیں جو انجانے میں بھول سے، چوک سے، نیند سے یا غفلت اور بیماری سے چھوٹ جائے۔ قضا اس نماز کی نہیں ہوتی جو جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے، جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے وہ نماز فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، قضا وہ نماز ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی نماز آپ کی چھوٹی ہو انجانے میں اس کی قضا ہوں گی، جو آپ نے کہا عصر کا ٹائم ہے چلیے نماز کرے جان، تو دیکھیں گے یہ نماز فوت، اب اس کا ریپیٹیشن نہیں ملے گا آپ کو، ایک فرض کو آپ نے جان بوجھ کر ترک کر دیا، اب آپ کو اللہ سے سخت توبہ کرنی ہوگی اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قضاء عمری کی کوئی نماز نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا اگر پڑھ لے تو فائدہ ہے کہ رمضان میں 70 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا برکت کا، تیسرا مغفرت کا، رمضان میں فرض کا نفل سنت کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے، ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یہ تمام ضعیف روایتیں ہیں، تو لہٰذا 70 درجے ثواب بڑھتا ہے بول کر ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا قضاء عمری کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، جو نمازیں چھوٹ جاتی ہے اس کو آپ بہرحال ادا کر لے سکتے۔ السلام علیکم۔ یہ لیلۃ القدر کو 5 طاق راتوں میں جو ڈھونڈنا ہے، تو اس کے اندر نفل نماز اور دعاؤں کے علاوہ کون سی عبادت کرنا چاہیے، اور یہ فجر پڑھ کر ہی سونا چاہیے یا بیچ میں بھی سو سکتے؟ بھائی نے سوال کیا کہ شب قدر میں نماز اور جو ہے دعاؤں کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کون سی عبادتیں کریں؟ تو دیکھیے سب سے بہترین عبادت تو یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، کثرت سے دعا کریں اور ساتھ میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، یہ 3 کام آپ جو ہے اس رات میں کر سکتے ہیں۔ رات جو ہے فجر تک چلتی ہے، تو کیا رات کے کچھ حصے کو ہم سو سکتے ہیں؟ تو بالکل رات کے کچھ حصے میں آپ سو سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو قدر کو نہیں پا سکتے کسی مجبوری، بیماری، صحت، کام کی وجہ سے، ان کے لیے بھی خوشخبری یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص رات عشاء پڑھے، عشاء پڑھ کر فجر کی نیت سے سو جائے تو اس کو بھی ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ مجبور ہیں، نہیں پڑھ سکتے، تب بھی اللہ کے پاس آپ امید کیجیے اللہ وقت ہوتا تو میں ضرور پڑھتا، لیکن میرے حالات نہیں ہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب دیں گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کچھ حصہ سوتے بھی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے، کوئی ضرور نہیں کہ پوری رات آپ جاگیں، کچھ حصہ جاگ کر، ابتدائی سو کر، بعد میں جاگ کر، آخر میں سو کر جاگ کر آپ کر سکتے ہیں، لیکن ویسے راتیں بہت چھوٹی ہے آج کل، تو میں سمجھتا ہوں آپ رات میں اگر عشاء پڑھ کے 10:30 11 بج جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سحر جو ہے 4:30 بجے ہے نا، بہت کم وقت ہے، لہٰذا آپ لیکن پھر بھی کچھ سونا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل وہ سو سکتا ہے، اس سے کوئی نماز میں، اس کی عبادت میں یا اس کی شب قدر میں خلل نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک موقع تھا، اس نے اس کو تھوڑا سا گنوا دیا، چونکہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ عبادت کرنے کی ہم نے کوشش کرنا چاہیے۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا تراویح کے 4 رکعت کے درمیان کوئی دعا جو اکثر کارڈز پر لکھی ہوتی ہے؟ واللہ عالم، میں اس تعلق سے نہیں جانتا ہوں کہ تراویح کے تعلق سے کارڈز پر دعا لکھی ہوئی ہوتی کیا وہ پڑھنا ہے، بلکہ میں نے دیکھا بھی ہے بہت ساری مسجدوں میں، ابھی تو نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا، 4 رکعت کے بعد لوگ تیز بالکل ایک دم کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے، واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے کہ بہرحال وہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ متفق علیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ متفق علیہ کا معنی ہوتا ہے جس پر اتفاق کیا گیا،
اور یہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں روایت کی. بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں آتی ہے اگر دونوں کتاب میں کوئی روایت آ جائے تو اس سے کہا جاتا ہے متفق علیہ، مطلب امام بخاری اور امام مسلم اس پہ اتفاق رکھتے ہیں اور دونوں نے اس کو روایت کیا، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ. السلام علیکم شیخ افطار کے لیے جو کھانا بنتا ہے سمجھ لیے پکا رہے ہیں اور اس میں کچھ نمک وغیرہ ٹیسٹ کرنا ہے روزہ دار کو تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر افطار کا کھانے کا معاملہ ہو اور اگر کوئی ٹیسٹ کرنا ہو تو اس معاملے میں کیا ہے؟ تو اس معاملے میں یہ کہوں گا ایک تو ایسی عورت کو ٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے جو روزے سے ہو جس کا شوہر بڑا ظالم ہو، کہ اگر نمک زیادہ ہو گیا تو وہ مارتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یا اس کے فیملی والے بہت زیادہ سخت ہے جو اسے تکلیفیں اور اذیت پہنچاتے ہیں، تو ایسی عورت کھانے کو لگائیں گی زبان پہ. ٹیسٹ سے مراد کیا ہے؟ مزہ لینے کے بعد تھوک کے کلی کر لیں. سمجھے آپ؟ ٹیسٹ کرنا نہیں، تھوڑا کھا سکتی، لوگ یہ سمجھتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہے مجبور ہو تو چکھ سکتی. دوسرا کون کر سکتا ہے؟ دوسرا شیف، کوک ہے آپ، کھانا بنانے والے، اور ہزاروں لوگ ڈیپینڈ ہیں آپ پر کھانے پر، اور اگر کھانے میں گڑبڑ ہوتی ہے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے، جاب جا سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے تو یہ آدمی مجبور ہے، وہ آدمی بھی چکھیں گا، لیکن چکھنے کے بعد ٹیسٹ لینے کے بعد تھوک دیں گا اور کلی کر لیں گے. سمجھے آپ بات کو؟ عام اعتبار سے یاد نہیں سکتی میں شربت بنا رہا ہوں، میں بھجیے تل رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں تو چکھوں. مجبور عورت، مجبور آدمی، یہ دونوں بحالت مجبوری ٹیسٹ کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹیسٹ کرنے کے بعد لیکن دونوں کیا کرنا پڑے گا؟ تھوک دینا. ٹیسٹ کرنا کھانا نہیں، ٹیسٹ صرف چکھنا ہے. چکھنے کے بعد تھوک دے، چونکہ حلق میں نہیں گیا انشاءاللہ اس معاملے میں ان کی پکڑ نہیں ہوگی. تو یہ مجبوری کی صورت میں دونوں لوگ کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا نظام الاوقات میں پہلے عشرے، دوسرے عشرے، تیسرے عشرے کی جو دعائیں آتی ہیں وہ سنت طریقے سے کیا ثابت ہیں؟ ہم اسے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے پہلے اور دوسرے تیسرے عشرے میں کچھ لوگوں نے دعاؤں کو بانٹ دیا ہے. میں نہیں جانتا ایسی کوئی حدیث جس میں اللہ کے رسول نے الگ الگ عشروں میں الگ الگ دعائیں کی ہے، سوائے شب قدر میں آپ ایک دعا کرتے تھے اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی. بس یہ دعا ایک ہے جو آپ شب قدر میں، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے درگزر کر، مجھے معاف کر. ٹھیک، تو یہ تو آپ کرتے تھے. لیکن اس کے علاوہ مخصوص پہلے عشرے کی یہ دعا، دوسرے کی یہ دعا، تیسرے کی دعا سنت ثابت نہیں. ہاں کسی نے اس لیے ایسی دعاؤں کو اگر بانٹا ہو کہ پڑھنے میں آسانی ہو کہ پہلے 10 دن یہ دعا کیے بعد میں 10، یہ تو ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اس کو سنت تو نہیں کر سکتے. اور اگر ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اسے سنت سمجھ لیں گے تو میں کہوں گا پھر ایسے چھاپنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ لوگ غلطی سے سمجھیں گے 10 کو یہی کرنا. اب اگر کسی نے 11ویں دن 10ویں کا دھرے یار کیا پرانی ہے دعا، آج کی تو یہ دعا چھوڑ گئی نا، اب چلو کفارہ ادا کرو اس کا. تو ایسی کوئی سنت سے خاص عشروں میں خاص دعائیں نہیں ہیں. جہنم سے آزادی کی دعائیں عام کر سکتے ہیں رمضان میں، جنت میں داخلے کی دعائیں کر سکتے ہیں. اسی طرح جو خاص شب قدر کی دعا ہے بہرحال آپ وہ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن خاص کیا 10 دن کی دعائیں ثابت ہیں؟ ایسی کوئی روایت میں نے آج تک نہیں پڑھی جس میں خاص 10 دن کی الگ الگ دعائیں ثابت ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بھی ایک مسجد ہے، اس کے اندر 20 رکعت ہوتی ہے تراویح کی. تو تراویح ہونے کے بعد مطلب ترجمہ بتاتے ہیں وہ، تو 8 رکعت ہم جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کی جیسا سنت طریقہ، پھر بعد میں نفل 12 رکعت، پھر بعد میں اس کا ترجمہ جو سناتے ہیں وہ، تو وہ کیا وہاں پہ جا کے تراویح پڑھنا اور وہ ترجمہ سننا، اس کا عمل کیسا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جس جگہ 20 رکعت ہوتی ہے وہاں 8 رکعت کے بعد ہم نکل جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر 20 رکعت کے بعد وہ ترجمہ سناتے، اسی بہانے ہم چاہتے ہیں قرآن کا ہم ترجمہ سنیں. تو لہٰذا دیکھیے آپ 8 رکعت سنت کی نیت سے پڑھیں، 12 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد سنیں انشاءاللہ، جس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تھی آپ کے گھر میں سونے کی، آپ چھوٹے تھے اور آپ کی خالہ اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی، وہ وہاں سوئے. رات میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہ بھی اٹھے، اٹھنے کے بعد وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سیدھے طرف سے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ان کو اپنے الٹے طرف لیا، کیونکہ امام سیدھی طرف ہوتا ہے، مقتدی الٹے طرف. پھر آپ کھڑے رہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں نے تھوڑی نماز پڑھی تھی، نماز کو توڑ دیا اور جا کر پھر میں سو گیا. چھوٹے بچے تھے، وہ تھک گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مجھے اٹھایا فجر کے لیے اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم کھڑے ہوئے اور چلے گئے. بہرحال تو اس میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی اور وہ آ کے مل گئے تھے ساتھ میں. نفل نماز جماعت سے ہو سکتا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز کیوں پڑھی جبکہ میں تو نفل پڑھ رہا تھا، رات کی نماز تم کیوں آئے؟ تو پڑھ سکتے. تو لہٰذا آپ 12 رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے نیت نفل کی اور اس کے بعد آپ سن سکتے ہیں. اس میں انشاءاللہ جس کو کسی نے سوال کہ حرم شریف میں 20 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے حرم شریف میں اگر 20 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ لوگ اس مسئلے کو مکمل طور سے جانتے ہیں
اور کہ 20 رکعت نماز جو ہے یہ پڑھنے سے کوئی حرج نہیں. 20 کیا 28 پڑھے. حرم میں 20 نہیں ہوتی 28 ہوتی ہے. 20 رکعت کے بعد پھر رات میں اذان ہوتی ہے اور تہجد کھڑے ہوتی ہے نا. تو رات کی نماز وہ 28 رکعت اور اس کے بعد پڑھتے ہیں 3 رکعت. تو لہٰذا حرم میں 20 نہیں ہوتی, اس سے زائد ہوتی ہے. اور کئی امام مل کر وہ 20 رکعت کو پڑھاتے ہیں, 10-10 کر کے, 8-8 کر کے, یا وطر الگ امام پڑھاتا ہے 10 الگ اور 8 الگ کوئی پڑھاتا ہے اس طرح سے. تو بہرحال حرم ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن حرم میں جو لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیے کیا یہ سنت ہے, تو بولیں گے نہیں سنت 8 ہے, لیکن ایک سسٹم چلا آ رہا ہے تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیا 20 رکعت کا, اس میں کوئی حرج نہیں, چونکہ وہ لوگ علم رکھتے ہیں اس مسئلے کا. آپ کو کہ نہیں حرم میں ہوتی ہے لہٰذا ہم کر سکتے ہیں, وہ کہوں گا بہت اچھی بات ہے. حرم میں آمین بالجہر ہوتا ہے, وہ بھی کہا کیجئے. حرم میں سینے پر ہاتھ باندھتے وہ بھی باندھا کیجئے. حرم میں رفع دین ہوتے آپ رفع دین کیا کیجئے. تو حرم کے طریقے پہ چلیے نا, پورے امام حرم کے مسلک پہ چلنے کی کوشش کیجئے. پھر یہ نہیں کہ باقی چیزوں میں تو اپنی رائے رکھتے ہیں اور آپ جو ہے اس میں, تو لہٰذا ہمارے لیے حرم دلیل نہیں ہے. لیکن اگر پڑھتے ہیں تو وہ لوگ اس مسئلے کا علم رکھتے ہیں کہ سنت 8 ہے, زائد پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, کہ رمضان اس کا فائدہ اٹھائے. اور ویسے بھی وہاں 20 نہیں ہوتی ہے 28 ہوتی ہے ٹوٹل رکعتیں, عشاء کے بعد 20 اور اس کے بعد تہجد میں پھر 8. السلام علیکم بھائی, جو مغرب کی اذان ہے تھوڑا مطلب پرابلم ہوتا ہے اس کے اندر افطار کے لیے. تو بہت سی جگہ ایسے بولتے ہیں کہ بھائی 10 منٹ کے بعد مغرب کی اذان دی جائے تو افطار وغیرہ مطلب آرام سے کیا جا سکے. تو مطلب اس کے اندر تھوڑی گڑبڑ ہوتی, تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور دوسرا جو مطلب سب کے ساتھ میں جو دعا ہوتی ہے تو مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے نماز میں, جو فرض نماز کے بعد نماز میں اجتماعی. اور یہ گڑبڑ کیا ہوتی ہے اس میں؟ اور مغرب کا جو روز افطار کے ٹائم پہ نہیں, کیا افطار ہونے کے بعد مطلب 10 منٹ کے بعد اذان دی جائے ایسا چلتا, تو مطلب وہ صحیح ہے کیا؟ بھائی نے سوال کیا کہ کچھ جگہ جو ہے افطار میں چونکہ وقت کم ملتا تھا, لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تو مسجدوں نے کیا کہ اذان ہی لیٹ دیتے 10 منٹ. کیا یہ صحیح ہے؟ تو بالکل صحیح, کوئی مسئلہ نہیں. مغرب کا وقت کم و بیش 45 منٹ ہوتا ہے ہندوستان میں ہمارے پاس الگ الگ, اس میں جب تک وہ روشنی شفق ہوتی ہے نا تب تک مغرب کا وقت ہوتا ہے. تو لہٰذا 10 منٹ لیٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اذان دے دیجیے 10 منٹ بعد جماعت کھڑے ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ بعد اذان دیجیے اور جماعت کھڑی ہو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو لہٰذا نماز کو اس وجہ سے تاخیر کرنا کہ لوگ کھا کے آ جائے, یہ کیا جا سکتا. اور میں کہوں گا جن جگہوں پہ غریب بستیاں ہیں جہاں لوگ کام دھندے سے آتے ہیں, محنت مشقت والے لوگ ہیں, ان کو تھوڑی سی افطار سے بات نہیں جمتی, یاد رکھیں. تو لہٰذا ایسی جگہ تو ضرور 10 منٹ بعد, تاکہ آدمی انسان کھانا کھا کر چلے جائے سیدھا. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی بہت سی بار شہروں میں, ارے بولے وہ افطار میں کھانا تھوڑی کھا سکتے, بولے حرام ہو جاتی, بولے روزہ ختم ہو جاتا ہے. افطار بولے تو خالی کھجور اور پھل بولے, اور اس کے بعد کھانا کھانا چاہیے. میرے بھائی کیا صحابہ کے بعد اتنا کچھ تھا کہ افطار میں کھجور اور پھل کھا کے پھر نماز کو جا کے آ رہے اور پھر جو الگ سے کھانا کھا رہے, وہ تو بیچارے اتنے غریب تھے, جو میسر ہو گیا روٹی کے ٹکڑے وہ کھا کر چلے جاتے تھے. لہٰذا بالکل کر سکتے تھے اس میں انشاءاللہ عزیز, کوئی حرج نہیں کہ ویسا کھائے اور کھا کر جو ہے چلے جاؤ. دوسرا حصہ کیا تھا؟ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی, بھائی نے سوال کیا کیا یہ سنت ثابت ہے؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ کسی بھی نیکی کے بعد انفرادی دعا کر سکتے ہیں, لیکن فرض نماز کے بعد امام صاحب الفاظ ادا کرتے ہیں, پبلک آمین آمین کہتے بیٹھتی ہے, یہ بہرحال اس طرح سے خاص کرنا سنت ثابت نہیں ہے. اور اکثر اہل علم نے اس کو بدعت میں شمار کیا, یہ بدعت قرار دیا ہے. کسی نے سوال کیا کہ ہمارا بچہ 14 سال کا ہے, کیا ان کی طبیعت ٹھیک اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مطلب گلاوٹ فیل ہو رہی, تو ہم نے ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا, کیا غلط ہے یا اس کی قضا کرنا ہے؟ دیکھیے اب جو روزہ آپ نے ان کو منع کر دیا اس کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پائے, اس کی ان کو قضا کرنی پڑیں گی. اور آپ میں سمجھتا ہوں اگر گلاوٹ ہے تو ان کو بولیے کہ لیٹ کے روزہ رکھو, لیکن روزہ رکھاؤ, سوائے اس کے کہ کوئی جان کا خطرہ ہو تو مت رکھائے. تھوڑی بہت گلاوٹ میں سمجھتا ہوں اتنے بھاری عمل روزے کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہے. کبھی کبھار تو آپ کی خود بیماری, آپ کو سمجھ جاب آفر آ گیا اور آپ ٹائیفائڈ میں پڑے اور جاب آفر آ گیا, تو ٹائیفائڈ کا آپ دھیان رکھتے ہیں, اٹھ کے سیدھا تیار ہو کے بھاگتے آپ, کیونکہ جاب ملنے کے بعد ٹائیفائڈ تو کیا 2-3 دن 4 دن 40 دن میں ختم ہونے والی بیماری ہے. یہ چیز کیا آفر آ رہا ہے, سمجھ رہے؟ تو ویسا کبھی ہوتا ہے, بڑی چیز کے لیے چھوٹے کمپرومائز لوگ کرتے ہیں. تو اس نیکی کو آپ تصور کیجئے جو قیامت کے روز ملیں گی کہ روزہ میرے لیے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں اس کا اجر دینے والا, اللہ فرماتا تھا کتنا بڑا. لہٰذا اگر انہوں نے چھوڑا ہے تو اگلی بار کوشش کرے نہ چھوڑائے, اور اگر چھوڑا ہے تو اس کی قضا کرنی ہوگی, کوئی کفارہ اس کا ان کو نہیں دینا ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ روزے کس عمر سے فرض ہوتے ہیں؟ تو روزے یاد رکھیں اس تعلق سے علماء نے بہت سارے اقوال ہیں, جس میں سب سے بہترین بات جو آپ سن کی حدیث ہے وہ رکھ دیتا ہوں, جس میں ہے کہ 7 سال کے بچے ہو تو نماز کو روزہ 10 سال میں مارو. تو علماء لکھتے ہیں 10 سال میں جب نماز فرض ہوتی ہے تو روزہ بھی تبھی فرض ہوتا ہے.
کچھ نے کہا جب احتلام آ جائے ہو جائے بچے کو تو روزہ فرض ہے، کچھ نے کہا کہ اگر لڑکی ہو تو حیض آ جائے تو روزہ فرض ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی عمر میں ہو، اور کچھ نے کہا کہ زیر ناف بال شمگا کے اطراف جو ہے سخت بال آ جائے تو اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا سب سے بہترین بات ہے وہ 10 سال والی حدیث کی، 10 سال میں مارو، مطلب 10 سال میں نماز فرض ہے تو روزہ بھی فرض ہے۔ ہاں 10 سال سے پہلے کسی بچے کو احتلام ہو جائے، 10 سال سے پہلے کسی بچی کو حیض آئے تو میں کہوں پھر اس سے پہلے سے اس پہ روزے فرض ہو جائیں گے، لیکن 10 سال اس کی اچھی لمٹ ہے، اس کے بعد اس کو روزے جو ہے رکھنا پڑیں گے۔ کسی نے ایک اور سوال کیا کہ کیا تراویح سنت ہے عورتوں کے لیے؟ تو تراویح یاد رکھیے یہ نماز رات کی نماز سنت ہے، آپ سب پڑھا کرتے تھے، ویسے آپ کی رات کی نماز واجب فرض تھی، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو سنت کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ ہم یہ پڑھتے تھے، تو لہٰذا عورتیں بھی اس نماز کو پڑھ سکتی ہیں۔ عورتیں بہت سی بار سوال کرتی ہیں ہم کیسے نماز پڑھیں؟ دو رکعت جیسے آپ نفل پڑھتے ہو بس دو پڑھتے جائیے، جو آپ کو آسان ہے قرآن پڑھیے۔ بہت سے بولتے ہم کو 20 سورہ یاد نہیں، کوئی بات نہیں، جو یاد ہے اتنی سوروں کو ریپیٹ کیجیے سورہ فاتحہ کے بعد، اس میں بھی کوئی نہیں۔ تو دو رفیع نماز جیسے آپ پڑھتے ہیں دو کر کے نفل ہے آپ پڑھتے جائیے، 8 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے زائد اللہ نے استطاعت دیے، طاقت دی، وقت دیا اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو 8 کے بعد دو کر کے آپ ساری رات بھی بہرحال اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ وتر پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ رمضان میں ایک بار قرآن ختم کیے تو اس کو ثواب 70 گنا ملے گا، یا کوئی کام نیک کیا 70 گنا ملتا ہے، ایک گنا تو 70 گنا عذاب ملیں گا۔ اچھا کسی نے کہا کہ رمضان میں ایک نیکی کا 70 گنا درجے ثواب ملیں گا، تو میں نے پہلے بتا دیا ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں کہ رمضان میں نیکی 70 درجے بڑھ جاتی ہے بول۔ تو انہوں نے سوال کیا کیا گناہ بھی بڑھ جائیں گے؟ تو گناہ یاد رکھیے اللہ کبھی نہیں بڑھاتا، گناہ ایک کا ایک ہی رکھتا ہے، نیکیوں کو 1 سے 10 سے 70 اور 70 سے 700 اور 700 سے زیادہ جتنا چاہے دیتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے گناہوں کو کبھی بھی اضافہ نہیں کرتا، جتنے کا اتنا ہی دیتا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ سحر میں لیٹ اٹھنے سے تہجد کی نماز نہیں ہوتی، تو پھر 3 وتر کا کیا کریں؟ تو پھر 3 وتر کب پڑھیں؟ آپ جیسے اٹھے فوراً پڑھ لیں، آپ اٹھے تہجد میں فوراً، جتنا تہجد کی نماز آپ مت پڑھی چونکہ آپ تو لیٹ اٹھے، فوراً آپ جو ہے وتر کی نماز پڑھ لیں، جتنے جلدی ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے کی آپ جو ہے کوشش کریں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہم تراویح اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں اور پھر سحر سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا شمار نفل نماز میں ہوگا کیا؟ تو دیکھیے آپ نے تراویح کس نیت سے پڑھی، سنت بول کے مطلب سنت سمجھ کے یا نفل عبادت سمجھ کے کی؟ اگر نفل سمجھ کے کیا تو آپ رات میں جو پڑھیں گے وہ سنت ہو جائے گا، اگر آپ نے اس کو سنت سمجھا تو رات میں جو پڑھیں گے وہ نفل ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہ کہوں گا اگر آپ رات میں اٹھ کے پڑھتے ہیں تو رات میں اٹھ کر پڑھی گئی نماز یہ بڑی افضل ہے، یاد رکھیں، تو لہٰذا آپ اس کو پھر سنت مانیں تاکہ آپ کو زیادہ ثواب اور اس کا جو ہے اجر ملے۔ اور ہر رات رمضان میں ہر رات اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ آتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے، تو خوب دعائیں بھی کرے اس کے بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے تو ہر بار سنتا ہے، لیکن یہ خاص موقع ہے ہر روز کہ اللہ نزدیک ہوتا ہے ہم سے اور ہم اس سے خوب دعائیں مانگیں۔ کسی نے آگے سوال کیا ہم تراویح میں عشاء کی وتر پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں ہمیں نفل پڑھنا ہو تو کیا کریں؟ نہیں، اگر آپ وتر پڑھتے ہیں تو وتر کے بعد کوئی نماز نہیں، تو آپ کو جتنی نمازیں پڑھنا ہے وتر سے پہلے پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ وتر پڑھیں گے، اس لیے کہ وتر کے بعد آپ سے کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، سوائے مجبوری ہے کہ آپ عشاء پڑھ کے سو گئے تھے، آنکھ کھل گئی تہجد میں تو تہجد پڑھ لے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں کہ لہٰذا آپ جتنی نفل پڑھنا ہے سب وتر سے پہلے پڑھ لیں اور وتر کو اپنی رات کی آخری نماز بنائیں۔ آگے انہوں نے پوچھا کہ لیکن یہ طے نہیں ہوتا کہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، نیند کی جگہ آپ کی آخری نماز وتر ہوتی تھی تو کیا ہم عشاء کی وتر پڑھ لیں؟ کسی نے سوال کیا کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر وتر مطلب رات میں اٹھ کے پڑھتے ہیں نماز، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے شک ہے، تو کیا ہم وتر پڑھ کے سو جائے؟ تو میں پھر تو یہ کہوں گا وتر پڑھ کے آپ سو جائیے، اٹھ جائے تو پھر پڑھ لینا نفل نماز، اور نہ اٹھ سکے تو بہرحال پھر وتر چونکہ آپ کی ہو چکی ہوتی ہے تو ایک چیز آپ جو ہے ایک نماز کو ادا کر چکی ہوتی ہے بہتر۔ لیکن اگر آپ روز رات میں اٹھتے ہیں تہجد کے لیے تو پھر میں کہوں گا وتر کو آپ نہ پڑھیں، تہجد کے بعد ہی اس کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم شیخ، جیسے کہ آپ نے ابھی جواب دیا دعا کے بارے میں، نماز کے بعد کوئی اگر دعا کرائے مسجد میں تو وہ بدعتی ہے اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو محلے میں 3 مسجدیں ہیں، تینوں میں یہ بدعت ہوتی ہے، تو ہم لوگ کہاں پر نماز پڑھیں؟ میں نے سوال کیا کہ میں نے جیسا کہا کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے، اب سبھی مسجدوں میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، محلے میں 3 مسجدیں ان کی ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں اتنی عموم کے اعتبار سے لوگوں میں مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار توحید اجنبی اور شرک جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ دین اور اسلام ہے نا اس حد تک، تو ایسی زمین اور زمانے میں ظاہر سی بات ہے ہم صرف ایک بدعت کی وجہ سے کسی کے پیچھے نماز نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم کو توحید پرست لوگ ہی نہیں ملتے ہیں، سمجھ رہا؟ تو
تو لہٰذا یہاں اس بدعت کے باوجود بھی آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو بدعت ہی، باقی مشرک ملیں گے پھر آپ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بدعتی اور مشرکوں کو چھوڑ دیں تو پھر ہندوستان میں کہیں آپ کو نماز پڑھنے کو ملے. کتنی مسجدیں ہوتی ہیں جو توحید پرست لوگوں کی ہوتی ہے نا، کچھ علاقوں میں تو ایک بھی نہیں ہے. لہٰذا جماعت کا ثواب آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور خالی یہ کہ اس کی بدعت جو نماز کے بعد وہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہم پورا عمل نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں غلطی سے یا جان بوجھ کے بہت سے لوگ نماز کے بعد ہی بدعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کیا کریں، اس بدعت میں شامل نہ ہو، لیکن انشاءاللہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی حد تک جو آپ میں کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سحر کا آخری وقت ہے تو اس کا کیا معاملہ تھا، لائک کیا کنڈیشن ڈیفائن کیے تھے اس کے لیے کہ سحر کا آخری وقت یہ ہونا چاہیے؟ اور آج کے زمانے میں جیسے کہ ایک دم ایکوریٹ 4:45 اس طریقے سے جس طریقے ڈیفائن کیا ہے، تو اس سے 5-10 منٹ اگر اوپر ہوتا ہے کسی وجہ سے کہ میری گھڑی آگے پیچھے ہے یا پھر ٹائم زون چینج ہو رہی ہے، یہ معاملے میں کیا ہے؟ یعنی اگر میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا میری گھڑی کی وجہ سے یا پھر کسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس میں کیا معاملہ ہے کہ روزے میں کچھ خرابی آئیں گی؟ اور اسی طرح افطار پہ بھی یہی بات لاگو ہوگی کہ ایک دم ایکوریٹ جو ٹائم لائن دیا گیا ہے تو وہ اگر تھوڑا سا ایکسٹینڈ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس میں کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا، آسم کے زمانے میں تو گھڑیاں وغیرہ اس طرح کے ایگزیکٹ ایکوریٹ فگرس نہیں تھے. آج ہم دیتے ہیں سحر کا آخری وقت 4:29، سحر کا افطار کا جو ہے وقت جو ہے 7:17 ہے نا، تب تو نہیں تھا. تب کیا کرتے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آسمان ہوتا ہے اور جب صبح ہونا شروع ہوتی ہے تو نیچے سے ایک سفید رنگ کی شفق نکلتی ہے، بہت مہین. وہ آپ کو شہروں میں اب نہیں دکھیں گا، آپ کو دیکھنا تو کسی اونچی بلڈنگ پہ جائیے اور ہورائزن جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں دیکھیے سفید دھاری دیں گے. تو قرآن نے کہا کہ جب تک کالے دھاگے سے سفید دھاگا الگ نہ ہو جائے. عدی بن حاتم نے جب یہ آیت سنی تو 2 دھاگے لے گئے ساتھ میں، ایک کالا اور ایک سفید، اور بستر پہ سرانے رکھ دیا اور سوتے رہے. پوری رات اٹھ کے دیکھتے رہے سفید دھاگا کالا کب ہوگا اور کالا دھاگا سفید کب ہوگا، اور بات کو نہیں سمجھ پائے. صبح کا اللہ کے رسول دونوں دھاگے جیسے کہ ویسے، سفید کالا ہونا کالا سفید. آپ نے فرمایا سفید اور کالے دھاگے سے مراد وہ جو آسمان پہ نکلتا ہے نا، سفید رنگ نکلتا ہے جب صبح صادق ہونا شروع ہوتی ہے. ابھی صبح نہیں ہوئی پوری، صادق ہے، صبح تو فجر کی بات ہوں گی، اس کو کہتے ہیں سفید دھاگا. اور کالا دھاگا مطلب بالکل بلیک، الگ سے دنیا دکھتے ہو سفید، سمجھ رہا؟ تو اس زمانے میں وہ دیکھا جاتا تھا اور سحر وہ کی جاتی تھی. آج کل اس کو دیکھ کر سال بھر کا کیلکولیشن کر لیا گیا ساری دنیا کی جگہوں پر کہ یہاں اتنے بجے یہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو اب اسی کیلکولیشن کو ہم مانیں گے. آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر اس سے ایکسیڈ ہوتا ہے، سمجھو 4:29 پر وہ سفید نکل جاتا ہے اور اگر میں 10 منٹ آگے چل جاتا ہوں چاہے گھڑی کی وجہ سے چاہے کوئی اور وجہ سے، کیا قبول ہوں گی؟ تو نہیں. یہ تو سحر کا آخری وقت وہ ہو گیا تھا. آسم کے زمانے میں دیکھا جاتا تھا، اب دیکھا نہیں جا رہا تو لکھا گیا، آپ کو فالو کرنا ہوگا. اور افطار میں ایسا ہو جائے کبھی زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ تو کتنا بھی ہو تو مسئلہ نہیں، چونکہ روزہ خالی اتنا ہے کہ سنت کے مطابق آپ نے کھولا نہیں، لیکن زیادہ ٹائم ہونے سے فرق نہیں پڑنے والا. لیکن اگر کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو روزہ دہرانا پڑے گا. تو سورج ڈوبا نہیں اور آپ نے افطار کر لی، جیسا کہ سمجھ لیجیے 7:14 پہ ایگزیکٹلی سورج ڈوبتا ہے جو لکھ دیا گیا. اب آپ اس سے پہلے کرے 7:05 کو ہو گیا، 7:10 کو ہو گیا اور سورج 14 کو ڈوبتا ہے پکا ہے، تو آپ کا وہ روزہ اس دن کا نہ وہ سحر کی وجہ سے ہوگا جس میں آپ نے زیادہ دیر کی، اور نہ اس افطار کی وجہ سے ہوگا جس میں آپ نے کم کیا. چونکہ آپ سب کے زمانے میں دیکھ کر کیا جاتا تھا، آج ایگزیکٹلی دیکھ کر لکھ لیا گیا، تو لہٰذا اس پہ بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو وہ روزہ آپ کا نہیں ہوگا، لیکن اس دن آپ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تاکہ عام مسلمانوں کے ساتھ آپ بھی روزے کا جو ہے ایک حرمت، اس کا تقدس مہینے کا پامال نہ، اور اس کے بعد اس روزے کی آپ کو بعد رمضان قضا کرنی ہوگی. انشاءاللہ ہم اسی پر اپنی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.